اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین ابی القاسم محمد وآلہ وقطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر اللہم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وہ دین جس کے لیے کربلا کے میدان میں امام مظلوم نے اتنی قربانیاں دی، اور وہ دین جسے قرآن کریم نے بھی غدیر خم کے میدان سے دو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیے، یہ کہہ کر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج غدیر کے میدان میں من کنتو مولا فہذا علی مولا کے اعلان کے بعد جو دین ہے رضیت لکم الاسلام، یہ اسلام وہ ہے جس سے اللہ راضی ہوا، اور بتا دیا کہ اب اسلام کی دو قسمیں ہو، ایک وہ اسلام جس سے اللہ راضی ہے، ایک وہ اسلام کے جس سے اللہ راضی نہیں۔ وہ اسلام جو مائنس علی اور اولاد علی ہے اللہ اس سے راضی نہیں، اور وہ دین کہ جس کے بارے میں امام مظلوم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا جب یہ خبر مدینہ منورہ میں آئی کہ یزید کو مسلمانوں کا حکمران اور رسول کا سکسیسر و جانشین مقرر کر دیا گیا، جو اوپنلی رسول کا مذاق اڑا رہا ہو، لعبت بنی ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل، بار بار کہہ رہا ہو کہ نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی نبوت تھی، اور پتہ چلے کہ وہی نبی کا سکسیسر بن گیا تو آقا حسین نے ایک عجیب جملہ کہا علی الاسلام السلام، ایسے اسلام پہ میرا الوداعی سلام ہو جس میں یزید تک کو لوگ اپنا حکمران بنا لیتے۔ تو دین اسلام کی مسلسل ہمارے سامنے دو کیٹیگریز بتائی جا رہی، ایک وہ کہ جس سے اللہ راضی ہے، ایک وہ کہ جس سے اللہ راضی نہیں۔ ایک وہ اسلام ہے کہ جس میں علی کی ولایت اہم ترین عقیدہ بن جاتا ہے، ایک وہ اسلام کہ جس میں علی نہیں ہے اور باقی سب کچھ، ایک وہ اسلام جس کے لیے حسین اپنی اولاد کو قربان کر دے، اور ایک وہ اسلام کہ جس کو حسین الوداعی سلام کہے۔ اور سب سے اہم بات یہاں پہ ہمارے سامنے یہ آتی کہ یہ جو دو اسلام ہمارے سامنے آ گئے، ایک سے اللہ راضی ہے، ایک سے راضی نہیں، ایک کے لیے حسین اپنی جان قربان کر رہے ہیں، دوسرے اسلام کو حسین آخری سلام کر رہے ہیں۔ ان دونوں اسلام کی پہچان، ان کا فرق کل مجلس کے آخر میں جو ایک حدیث آ گئی تھی
اور کل کی مجلس میں نے بہت لمبی اس لیے پڑھ دی کہ آئندہ لیسٹر کی جماعت کان پکڑے کہ مولانا سے کبھی فارمل طریقے سے بھی یہ ریکویسٹ نہیں کر رہا. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنا بیان مکمل کروں گا، اس لیے کہ اس کے بعد ایک کوسچن آنسر سیشن بھی. لیکن آخر میں جو ایکچوئل اسلام ہے، جو ریئل اسلام ہے، جس سے اللہ راضی ہے، جس کے لیے حسین اپنی جان قربان کرنے کو تیار، اس کی ایک پہچان پیغمبر نے بتائی کہ آخری زمانے میں یہ اسلام غریب ہو جائے. اور وہ ایک بہت ہی مشہور حدیث جس میں آخری زمانے کی 10 سائن بتائی گئی، اس میں بھی یہ اسلام کے بارے میں یہی کہا گیا کہ جب آخری زمانہ آئے گا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اسلام کا خالی نام رہ جائے گا، لیکن ریئل اور ایکچوئل اسلام کسی کے پاس نظر نہیں آئے. البتہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آخری زمانے میں جو اس اسلام پر، اصلی اسلام پہ عمل کرے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، مبارکباد اسی کے لیے ہے، خوشخبری اسی کے لیے ہے، نجات یہی پا رہا. اب یہاں بالکل شروع میں ہی اسلام کا لانے والا رسول، دیکھیں رسول کا ہم سے ریلیشن فقط ایک میسنجر کا ریلیشن نہیں، فقط ایک میل مین یا ایک پوسٹ مین کا ریلیشن نہیں. رسول 2 دن میں نے کوشش کی کہ تفصیل یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس رسالت کا کنسپٹ کیا، لیکن وہ رسول، اب یہ جو اسلام کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی کہ جس میں یزید خلیفہ بن گئے، یہ جو اسلام کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی کہ مائنس علی اور اولاد علی بھی لوگ سمجھنے لگے کہ وہ مسلمان، یہ جو اسلام کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی کہ آخری زمانے میں خالی نام اسلام کا رہا، ایکچوئل اور ریئل اسلام کہیں نہیں. اس کا ریزن کیا؟ کون سا وہ اسٹیج آتا ہے کہ جہاں سے اسلام لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، صرف نام کا رہ جاتا؟ ایک عجیب حدیث پیغمبر کی آ رہی، اور اسے قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ جو پہلی مجلس سے میں پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان لانے والوں تمہاری ڈیوٹی اور ریسپانسبلٹی ہے کہ اللہ کی مدد کرو. اور جیسا کہ میں زیارت وارثہ کے کانٹیکس میں شب جمعہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کی مدد کا مطلب ہے دین کی مدد. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. تو وہ اسلام، وہ دین جس کی ہم کو ہیلپ کرنا، اس میں پرابلم کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول نے ایک عجیب حدیث میں بیان کیا، اور اس حدیث کو زیارت 40 کے جملے کے ساتھ ملا کے سنیے. پیغمبر فرما رہے آفت الدین ثلاثہ، دین کی آفت 3 چیزیں جو دین اسلام لے کے آیا، جو دین اسلام رسول لے کے آیا، جو دین رسول لے کے آیا. کہا کہ آفت الدین ثلاثہ، اس کی آفت 3 چیزیں. آفت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی کبھی کبھار یہ استعمال ہوتا ہے، گجراتی کا مجھے پتا نہیں، انگریزی کے بارے میں تو 100% شیور کہ یہ لفظ اس میں نہیں. ہاں اس میں کوئی ہوگا اس کے لیے اسی کی میننگ دینے والا کوئی لفظ. آفت الدین ثلاثہ، آفت کہتے ہیں وہ چیز جو دوسری چیز کو اسپوائل کر دے، تباہ کر دے، ختم کر دے. ایگریکلچر سے تعلق رکھنے والوں کو پتا کہ مختلف فصلیں اور کراپس کیڑے وغیرہ لگ جاتے ہیں، اس کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ اس کی آفت کہلاتی ہے. ہیومن باڈی، انسان کا جسم، وہ ساری بیماریاں کے جو انسان کے جسم کو اسپوائل کر کے رکھ دیتی ہیں، وہ جسم انسانی کے لیے آفت. ایڈس، ہیپیٹائٹس، کینسر، ڈائبٹیز، یہ جتنی بیماریاں ہیں جو جسم انسانی کو اندر سے کھا کے ختم کر دیتی، یہ کہلائے گی اس کی آفت. لوہا، اس پہ رسٹ لگ جاتا ہے، یہ ہے اس کی آفت. کوئی بھی مشینری، ہر وہ چیز جو اس میں خرابی پیدا کر دے، کمپیوٹرز میں جو وائرس آ جاتے ہیں، یہ ہے اس کی آفت. آفت بہت ہی شارٹ میں آپ کو
میری لینگویج سمجھنے میں ویسے ہی پرابلم ہو رہا ہے تو اور زیادہ ڈرائی نہ ہونے بعد آفت ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی. انسانی جسم اس باڈی کے لیے اس شریر کے لیے ایک آفت, ہر مشینری کے لیے ایک آفت. جتنا بھی ایگریکلچر ہے اور فصل پیدا ہوتی ہے کھیت میں ایک چیز اس کے لیے آفت. اب یہ بلڈنگ یہاں پہ اتنی بڑی کھڑی, اگر اس کی صحیح مینٹیننس نہ کی جائے تو یہ خراب ہو جائے گی, یہ اس کی آفت. پیغمبر کہہ رہے آفت الدین ثلاثہ, دین کی آفت, یعنی دین کو اور اسلام کو اسپوائل کرنے والی چیز ہے. جیسے کینسر اور ایڈز آپ کے جسم کو اور آپ کی باڈی کو کھا کے ختم کر دے گا, جیسے رسٹ اور زنگ لوہے کو کھا کے ختم کر دے گا, جیسے اگر آپ پراپر مینٹیننس نہ کریں تو یہ ڈیمپنس آپ کی بلڈنگ کو ختم کر دیتی. پیغمبر نے کہا یہ دین, یہ اسلام جسے میں لے کے آیا, اس کی آفت تین چیزیں. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کو ختم کر دیتی. پھر خالی اسلام تو ہوگا لیکن لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, خالی نام کا اسلام ہوگا, اندر سے اسلام نہیں. عابد جاہل عالم فاسق امام جائر. کچھ ورڈنگ کا اس کے اندر اختلاف ہے لیکن مطلب تینوں کا ہے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے لیے اتنی خطرناک ہے, جیسے آپ کے شریر اور باڈی کے لیے ایڈز, جیسے ایک انسان کے لیے کینسر کھا کے رکھتا ہے. یہ بیماری انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے. کا اسلام کو ختم کرنے والی تین چیزیں, اسلام کو اسپوائل کرنے والی تین چیزیں. ایک وہ عبادت کرنے والا جو بہت زیادہ عبادت کر رہا, اللہ اللہ, اس کی نماز دیکھو, اس کا روزہ دیکھو, اس کی عبادتیں دیکھو, اس کا تقوی دیکھو, اس کی پرہیزگاری دیکھو, مگر جاہل ہے, علم اور نالج نہیں ہے اس کے پاس دین کی اور عبادت کیے جا رہا. یہ عبادت نہیں کر رہا, یہ اسلام کو لائف کینسر کھا رہا. عالم فاسق. اور نمبر دو وہ علم رکھنے والا. پہلے کا مسئلہ یہ تھا اس کے پاس نالج نہیں ہے. دوسرا جو دین کو ختم کر دیتا ہے, جو دین کے لیے کینسر ہے, وہ ایسا علم رکھنے والا, نالج رکھنے والا, لرنڈ پرسن, عالم, جو عالم ہے لیکن وداؤٹ کیریکٹر, فاسق و فاجر عالم. جیسے 3 دن پہلے برادر جعفر لاڈے قاضی شرح کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور تیسری چیز امام جائر, ایسا حکمران, ایسا لیڈر, چاہے وہ کمیونٹی کا ہو اور چاہے وہ پوری اسلامی امہ کا ہو, جو ظالم ہے. کہا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جب اسلام میں پائی جائیں تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے. بالکل اس کی یہ کیفیت ہوگی, یہ حالت ہوگی کہ جیسے مثلا ایک لکڑی ہے اور اندر سے ٹرمائٹ نے اس کو کھا لیا, دیمک نے. قرآن کریم حضرت سلیمان نبی کا پوری سٹوری بتا رہا ہے نا, کہ وہ اپنی اسٹرک کی عصا کے سہارے کھڑے, اندر سے دیمک نے کھا لیا. جن یہ سمجھ رہے ہیں یہ سلیمان زندہ. ایک اسٹیج آیا اندر سے دیمک, جس کو انگریزی میں ٹرمائٹ کہتے, کھا چکے. ایک ہلکا سا پش کافی ہوتا ہے پھر اس لکڑی کو گرا دینے. یہ جسٹ لائک کینسر آپ کی باڈی کو کھا رہے ہیں. تین چیزیں اسلام کا خاتمہ کر رہی ہیں. وہ دین جس کی مدد آپ کو کرنا, تو مدد کا پہلا اسٹیج ہی یہ ہے کہ ان تین چیزوں سے اسلام کو بچائیں. لکڑی کی ہیلپ کر رہے ہیں, اس کو یہ کیڑے یا ٹرمائٹ سے بچائیں. لوہے کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اس کو رسٹ لگنے سے بچائیں. باڈی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اس کو ان بیماریوں سے بچائیں. اور اسلام کی اگر آپ ہیلپ کر رہے ہیں تو ان کو ان تین چیزوں سے بچائیں. ایسے عبادت گزار کو, ایسے عالم کو اور ایسے لیڈر کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کریں کہ جن کی خرابیاں رسول نے بتائی. اور آج کی میری مجلس کیونکہ اس حدیث کے اوپر نہیں ہے, ورنہ اس میں بہت ڈیٹیل میں جاتا, صرف ایک شارٹ بات کہہ دوں. اور ان تینوں میں بھی اگر آپ دیکھیے تو بیسک پرابلم پہلے آدمی کا ہے. مسلمان ہے, مومن ہے, نمازی ہے, لیکن اگر وہ جاہل ہے,
اصل پرابلم وہ ہے، دیکھیں غلط لیڈرشپ کسی کمیونٹی میں اس وقت آتی ہے جب عام مومنین میجورٹی سائلنٹ بیٹھ جاتی ہے، ہمیں کوئی تعلق نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ جب جاہل آدمی عبادت کرے گا تو وہ ہر عالم کی عزت کرے گا، چاہے متقی عالم ہو چاہے فاسق عالم۔ آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں یہ کنسپٹ ہی نہیں ہے، یہ کرائیٹیریا ہی نہیں ہے۔ اب آج کل تو خیر لوگ علماء کے بہت دشمن ہو گئے، مراجع تک کی مخالفت، لیکن ایسٹ افریقہ کیا علماء کی ایک بڑی عزت اور بڑا احترام نہیں گئے زمانے میں؟ لیکن ایسی عزت اور احترام تھا کہ چاہے متقی عالم ہو چاہے فاسق عالم ہے، امامہ پہنے ہوئے ہے تو ہر ایک اس کے ہاتھ کو بوسہ دے رہا۔ جب عوام مومنین عبادت کرنے والے جاہل ہوتے ہیں تو کمیونٹی میں پھر متقی عالم کی جگہ نہیں ہوتی، فاسق عالم آ جاتے، اور جب عالم و فاسق ہوتا ہے تو پھر ظالم حکمران کو حکومت کرنے کا موقع ملتا۔ آپ بنو امیہ کے حکمران سے لے کے آج سعودی عرب کے کنگ عبداللہ تک سب کو دیکھ لیں گے کہ سب کے پیچھے کسی فاسق و فاجر عالم کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ بالکل ٹھیک عالم ہے، یہ رسول کا جانشین ہے، یہ اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ خالی یہ جملہ لشکر یزید کے اس کمانڈر ان چیف نے نہیں کہا تھا۔ کربلا کے واقعے کے بعد یزید نے نیکسٹ ایئر مدینہ منورہ پہ اٹیک کیا، اور ابھی برادر جعفر لاڈے حبیب ابن مذاہب کے سلسلے میں جس ظالم حسین ابن نمیر کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ آدمی تھا جس نے مکے میں اٹیک کیا، وہ مدینے پہ اٹیک کر رہا ہے مسلم، روضہ رسول، قبر رسول، اس تک پر اس نے کیسے ظلم کیے کہ ممبر رسول پہ لا کے بندروں کو بٹھایا، اور قبر رسول پہ کتے اور سور لا کے رکھے گئے، اور جب وہ مر گیا اسی اٹیک کے درمیان تو اس کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف حسین ابن نمیر نے کمان سنبھالی اور مکے پہ حملہ کیا۔ خانہ کعبہ پر 2 بار اب تک ایسا اٹیک ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں جل گئی، اور دونوں مرتبہ کسی کافر یا مشرک نے نہیں، سو کالڈ مسلمان نے اٹیک کیا۔ اور جب ان دونوں سے پوچھا گیا مدینے پہ اٹیک کرنے والے سے جو روضہ رسول میں استبل بناتا ہے، گھوڑے لا کے وہاں باندھتا قبر رسول پر، مسجد النبوی میں جو اس دنیا کی سیکنڈ ہائیسٹ مسجد ہے، اور حسین ابن نمیر سے بھی یہی سوال کیا گیا جو خانہ کعبہ پر گولہ باری کر رہا، 3 دیواریں کعبہ کی اس نے گرا دی، مومن مسلمان۔ عجب یہ بات اس وقت ہو رہی ہے ایکچوئل خانہ کعبہ پہ اٹیک کی، ورنہ پیغمبر کی ایک حدیث اور جسے شہید دست غیب شیرازی گناہان کبیرہ نامی کتاب میں لکھا ہے، میجر سنس کے عنوان سے، جس کا انگلش ٹرانسلیشن ہو چکا، اور اس میں یہ حدیث ہے نا کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے خانہ کعبہ کو ڈیمولش کرنا، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ ہے کسی مومن کی انسلٹ کرنا اور کسی مومن کی توہین کرنا۔ مومن کی توہین کرنا ایسا ہے جیسے تم نے خانہ کعبہ کو گرا دیا۔ آپ کو بہت سے متقی لوگ نظر آئیں گے جن کو اپنی زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں، یہ خیال کیے بغیر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، پیغمبر کی حدیث یاد ہے نا کہ رسول سے مدینے کی 2 عورتوں کو کمپیئر کرتے ہوئے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ہمارے محلے میں 2 عورتیں رہتی ہیں، دونوں مسلمان، ایک اتنی زیادہ عبادت خدا میں لگی کہ 24 گھنٹے گویا وہ مصلی پہ بیٹھی اور ہر وقت روزے کے عالم میں، البتہ اس کی لینگویج بڑی خراب، جب کسی سے بولتی یا گالی دے دی یا توہین کر دی یا انسلٹ کر دی۔ اور دوسری ایک عورت ہے جو خالی واجب نماز روزہ کرتی۔ دیکھیں آج تو ہماری سوسائٹی میں جو صرف واجب نماز اور واجب روزہ کرے وہ بھی بہت ہائی سٹیٹس کا مانا جاتا۔ رسول اللہ کے زمانے میں واجبات کی پابندی کرنے والے کی کوئی اہمیت نہیں، لوگ کہتے تھے یہ تو ہائی واجب، یہ تو ہائی یہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔
اس کے علاوہ اگر تم نماز اور روزہ کرو تو تمہارا کوئی اسٹیٹس، یعنی آج اگر آدمی کوئی کلمہ پڑھے، خالی کلمہ، جو اس کا اسٹیٹس ہوگا وہ رسول اللہ کے زمانے میں واجبات والے کا اسٹیٹس، کہ بھئی کلمہ تو ہر مسلمان پڑھتا، یہ کوئی تھوڑی کمال ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں واجب نماز روزے کی یہی حالت ہے۔ کل آپ نے حدیثیں سن لی کہ لوگ سیٹسفائی نہیں تھے، وہ خالی 70 رکعت نماز، لیکن مدینے میں کسی وجہ سے، اس کا بھی ایک کانٹیکس ہے کہ آخر یہ پرابلم بنا کیوں، ان دو عورتوں کے درمیان کمپیئر کی سچویشن بن گئی۔ یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں 2 عورتیں رہتی ہیں، ایک اتنی نمازی اتنی نمازی اتنی نمازی اور ایسا روزہ رکھنے والی، ایسی روزے دار، سارا سال 24 گھنٹے نماز روزے میں، البتہ لینگویج اس کی بہت خراب، اس کو لوگوں سے بات کرنا نہیں آتی، لوگ پھر بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ نمازی اور روزے دار ہے، لیکن جب بولتی کسی نہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچاتی، اور ایک نماز روزہ خالی واجب کرتی لیکن ہے بڑی پولائٹ، بہت ہی خوش اخلاق ہے، ہر ایک کا خیال کرتی ہے، کسی کا دل نہیں توڑتی۔ البتہ یہ جائز جو اسلام کی باؤنڈریز ہے اس کے اندر۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا نے کہا کہ جی عورت بڑی خوش اخلاق ہے، وہ ہر مرد سے اتنے اچھے طریقے سے ملے۔ مولانا نے نہج البلاغہ کے آخر میں کہا ثلاث خیار الرجال شرار النساء، 3 چیزیں ایسی ہیں، بلکہ میں الٹا کہہ گیا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مردوں میں آئے تو بری ہیں، عورت میں آئے تو یہ بہت اچھی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد میں ہو تو اچھی ہیں، عورت میں ہو تو بری لگتی، جیسے داڑھی ہے نا، مرد کے چہرے میں کتنی اچھی لگتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مرد میں آئے تو خراب ہے، عورت میں آئے تو بہت اچھی۔ مولا نے 3 چیزیں کہیں نہج البلاغہ، مجھے معلوم ہے کہ 21 سینچری کے انگلینڈ میں بیٹھ کے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن کلام الامام، امام الکلام، مولا کا کلام قیامت تک ہمیشہ سچ رہے گا، چاہے اس زمانے کے لوگ اس کو مانے کہ نہ مانے۔ آج نہیں مانتے، نہ مانے، 100 سال کے بعد لوگ کہیں گے ہم غلط تھے، مولا کا کلام سچا۔ فرماتے 3 باتیں۔ نمبر 1 البخل، عورت اگر کنجوس ہو یہ اچھی خاصیت ہے، مرد کنجوس ہو تو بری بات۔ اور نمبر 2 بد اخلاق۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک کانٹیکس ہے، مرد اگر بد اخلاق ہو تو بری بات ہے، عورت اگر بد اخلاق ہو تو اچھی بات ہے۔ ایک مولا کہہ رہے ہیں کہ عورت بد اخلاق ہو تو اچھی بات، اور ایک رسول اللہ کے زمانے میں بات آ رہی ہے کہ عورت خوش اخلاق ہے۔ کمپیئر کرنا، دونوں کا الگ الگ کانٹیکسٹ۔ اگر میں کہوں کہ یہ دیوار مثلاً وائٹ کلر کی ہے اندر سے اس کو دیکھ کر، اور ایک آدمی باہر سے اس کو دیکھ کر کہے کہ ریڈ کلر کی یہ دیوار، یہ کنٹروڈکشن نہیں ہے، دونوں صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ ایک ادھر سے دیوار کو دیکھ رہا ہے اور ایک ادھر سے دیوار کو دیکھ رہا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں عورت خوش اخلاق، مولا کہہ رہے ہیں عورت بد اخلاق۔ اور میں نے اسی لیے یہ کہا کہ مجلس میں ہر چیز کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہوگا، مولا نے ریزن بتایا کہ کیوں بد اخلاق، اور میں ہر مجلس میں ایک آدھ ایسی بات کہہ رہا ہوں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کے کلام کو سمجھنا اتنا ایزی بھی نہیں ہے کہ آپ نے عربی کتاب کا انگلش ٹرانسلیشن کیا اور انگریزی میں کتاب پڑھی اور کہا میں آغاز سیستانی سے بھی بڑا عالم بن گیا۔ امام کے کلام کو سمجھنا خالی لینگویج کے ذریعے بھی نہیں ہوتا، پورا اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا۔ امام نے فرمایا کہ عورت اگر بد اخلاق ہو، اس سے مراد ہے نامحرم مردوں کے سامنے، نامحرم مردوں سے اس طرح سے بات ہی نہ کرو جو قرآن نے اسی سورہ احزاب میں کہا، جو سورہ احزاب اعمال عاشورہ کا پارٹ اور عاشورے کے دن یاد کرنے والا سورہ۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اے نبی کی بیویوں جب تمہارے بیٹے تمہارے پاس آئیں تو ان سے پولائٹ طریقے سے بات نہ کرنا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تم تو اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے بات کرو گی، لیکن جس کے دل میں خرابی ہے
وہ تمہارے پولائٹ لہجے کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا کیا برے خیال دل میں لے کے آ گئے. تو مولا فرما رہے ہیں نامحرم مردوں کے مقابلے میں عورت کو بد اخلاق بننا. اور پیغمبر کے زمانے کا تذکرہ ہو رہا عورت عورتوں کے درمیان. ہر چیز کی وضاحت ضروری ہے ورنہ لوگ غلط میننگ لے لیتے ہیں. اور یہ بات حجاب والی مرد اور عورت کے درمیان کس انداز کا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے یہ اتنی شارٹ نہیں ہے کہ آج کمپلیٹ ہو جائے. آج تو خالی ایک اشارہ ہے. اصل حدیث یا رسول اللہ اب ہمارے درمیان ہم لوگ اسی محلے میں رہتے ہیں ہمارے درمیان یہ ڈسکس ہے کہ یہ عورت زیادہ ثواب رکھتی ہے کہ وہ عورت زیادہ اچھی. ایک نمازی اور روزے دار ہے لینگویج فاؤل ہے. ایک عورت نماز روزہ کرتی ہی نہیں. یعنی رسول کے زمانے میں واجبات والے کو تو لوگ کہتے تھے کچھ کرتا ہی نہیں. واجبات ہے لیکن اخلاق بڑا اچھا ہے اس کا عورتوں کے سامنے. پیغمبر نے کہا تم ایک جنتی اور ایک جہنمی کو کمپیئر کر رہے. کمپیئر ایک جیسے لوگوں کو ہوتا ہے دو جنتیوں کو کمپیئر کرو کہ ان میں سے کون اچھا اور کون چھوٹا اسٹیٹس. دو جہنم کے لوگوں کو کمپیئر کرو. تم تو ایک جنت اور ایک جہنم والے کو کمپیئر کر رہے. یا رسول اللہ اس میں جنت والا کون ہے جہنم والا کون ہے؟ پیغمبر نے کہا جس کی زبان بری جو مومن کے دل کو تکلیف پہنچاتا جسے یہ نہیں پتا کہ غصے کے عالم میں وہ کیا کہہ رہا وہ کتنا ہی بڑا نمازی اور روزے دار کیوں نہ اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں رکھا ہوا. تو آپ عابد جاہل بات وہاں سے چلی کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو اگر وہ جاہل ہے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ جو حسین ابن نمیر کا جواب جو عقبہ کا جواب ہے. جب سوال کیا جا رہا ہے تم نے روضہ رسول پہ اٹیک کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے خانہ کعبہ پہ اٹیک کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو معلوم ہے ان کا ریپلائی کیا؟ ان کا ریپلائی یہ ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو قرآن ہم سے کہہ رہا. کس قرآن نے کہا کہ رسول کے روضے پہ اٹیک کرو؟ کس قرآن نے کہا کہ خانہ خدا پہ اٹیک کرو؟ قرآن تو کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کعبے پہ اٹیک کرنے والے کا برا انجام دیکھو. یہ کون سا قرآن ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. قرآن کہتا ہے کہ اپنے حکمران کی بات مانو. یزید اولی الامر ہے وہ کہتا ہے روضہ رسول پہ اٹیک کرو تو ہم اٹیک کریں گے. وہ کہتا ہے خانہ کعبہ پہ اٹیک کرو تو ہم اٹیک کریں گے. یہ جہالت آپ نے دیکھی نا مسلمان. جس جہالت نے یزید کو اولی الامر بنا کر خانہ کعبہ گروایا یہی جہالت آج کل سعودی عرب میں آپ کو نظر آئی. اور یہی جہالت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ حکمران لاس ویگاس کے ایک ایک کیسینو میں ایک ایک رات کو بلین ڈالر ہار کے آ جاتے ہیں اور وہاں کا مفتی اعظم یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ان کی اطاعت کرنا واجب ہے اور ان سے سوال کرنا حرام. لیکن یہ سارا پرابلم کہاں سے چلا؟ سارا پرابلم چلا متقی اور مقدس مومن سے جس کے پاس تقوی ہے جس کے پاس عبادت ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. وہ جاہل تھا تو عالم کو موقع ملا فاسق بن کر حاکم کو فتویٰ دینے کا اور حاکم کو موقع ملا شرابی ہو کر مسلمانوں کا حکمران بن کر اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہتے ہیں. تو تین چیزیں دین کو ختم کرتی ہیں اور ان تینوں میں بھی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے مومن کی جہالت. اب آئیے کربلا کیا ہے؟ کربلا میں میرے آقا حسین نے اتنا بڑا جہاد کیسے کیوں کیا؟ ریزن کیا ہے؟ پرپس کیا ہے حسین کے جہاد؟ اور آج آپ 1400 سال کے بعد کربلا کو اب تک منا رہے ہیں اور یہ کہہ کے منا رہے فیالیتنی کنت معکم. تو آخر کربلا کا کوئی مشن کا کوئی پرپس تھا یا یہ سڈنلی ایک واقعہ ہو گیا؟ نہ حسین کی کوئی پلاننگ تھی نہ حسین کا کوئی مقصد تھا. دو چیزیں یہاں پہ یاد رکھیے. جیسے ابھی برادر جعفر لانے کا آج بھی بات کی اور 3 دن پہلے بھی بات کی کہ حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا, آرڈر دے کے چھوڑا. کربلا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تلوار چلاؤ, کربلا اس چیز کا نام ہے جو آرڈر حسین دے اس آرڈر کو فالو کرو.
جس سے کہے تلوار چلانا ہے وہ تلوار چلائے گا، چاہے 90 سال کا بوڑھا ہو یا 9 سال کا انو محمد. اور جس سے کہیں گے تلوار نہیں چلانا ہے تو 34 سال کا دنیا کا سب سے بڑا بہادر عباس ہو، وہ تلوار کو روک کے رکھے گا. کربلا نام ہے اوبیڈینس کا، کربلا نام ہے اطاعت کا، کربلا نام ہے اپنے آپ کو حسین کے آگے سرنڈر کرنے کا. کربلا میں مرد تو مرد، بچے تو بچے، عورتیں تو. آپ شام غریبہ میں ہر سال ایک مصائب سنتے ہیں، اس سال بھی سنیں، اور وہ یہ کہ ان ظالموں نے خیموں میں آگ لگائی تو سیدانیاں خیمے سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں گئے. یہ آگ کیوں لگائی انہوں نے؟ یہ ظلم کے لیے نہیں لگائی آگ. دیکھیں یہ لوگ ہیں پیسے کے لالچی، انتہائی گریڈی. یہ بھی شام غریبہ کی روایت ہے نا کہ ام کلثوم نے ایک ظالم کو دیکھا کہ وہ حسین کی بچی کے کان سے گوشوارے چھین رہا اور رو رہا. ظلم کر رہا ہے اور رو رہا ہے، دو ایسی کنٹراڈکٹری چیزیں نظر آئی. کہا تو رو کیوں رہا؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ اے اہل بیت رسالت تم پر اتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں کہ میں تو انسان ہوں، پہاڑ بھی اگر دیکھے تو وہ رونے لگے اور پگھل جائے. اللہ اللہ اتنا اسے اہل بیت کے ظلم کو کر ریالائز تھا کہ رو رہا ہے باقاعدہ. اچھا بھائی رو رہے ہو تو پھر یہ گوشوارے کیا چھین رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اگر میں نے نہیں چھینے تو کوئی اور چھین لے گا تو میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ رونا اپنی جگہ ہے اور پیسہ اپنی جگہ ہے. بہت سے مومنین کی بھی ان انٹینشنلی یہی پالیسی ہوتی کہ نماز علی کے پیچھے پڑھنا ہے، کھانا معاویہ کے دسترخوان پہ کھانا. وہ بعد میں تفصیل آئی. اب یہ اتنا ظالم، یعنی ایسا آدمی کہ اہل بیت کے مظالم کی وجہ سے رو رہا، مگر اتنا لالچی کے گوشوارہ چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ ایئر رنگ کوئی بہت قیمتی نہیں تھا، اس کے مقابلے میں ٹینٹ بڑے قیمتی ہوتی. ویلیو کے اعتبار سے ایئر رنگ کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ٹینٹ کی ہے، 1 نہیں 18. اور ان لوگوں نے جلائے، اس کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، یہ روبری کے لیے آئے تھے. یہ ٹینٹ تو ایک ایکسپینسو چیز ہے. انہوں نے گوشوارے چھینے، انہوں نے بستر چھینے بیمار کے نیچے سے، تو ٹینٹ آخر کیوں نہیں چھینے، جلائے کیوں؟ وہاں پرابلم یہی تھا کہ جب یہ پہلے ٹینٹ میں گئے تھے اور سیدانیوں سے کہا تھا کہ یہاں سے نکلو، ہمیں اس ٹینٹ پہ قبضہ کرنا ہے، تو بیویوں نے کہا تھا آقا حسین ہمیں یہاں بٹھا کے گئے. آرڈر از آرڈر، جو آقا نے کہا ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے چاہے مر جائیں. اور جب تک کہ دوسرے امام نے یعنی چوتھے امام نے پرمیشن نہ دی باہر نکلنے کی، کوئی بھی باہر نہیں نکلی. تو کربلا کے مرد ہوں، کربلا کے بچے ہوں، کربلا کی عورتیں ہوں، ٹوٹل اوبیڈینس، جو امام نے کہا وہ کرو. کہا تلوار چلاؤ تو تلوار چلائیں گے، کہا خیمے میں بیٹھو تو خیمے میں بیٹھیں گے، کہا تلوار روکو تو روک لیں گے. محمد حنفیہ سے کہا تم کو مدینے میں اسٹے کرنا، مگر اس اسٹے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حسین اپنے جہاد کربلا کو باقاعدہ ڈاکومنٹری صورت میں محفوظ کرنا چاہتے تھے. حسین کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی سیکریفائس دی جاتی ہے تو بعد کے لوگ اس میں چینج کر دیتے ہیں. جیسے کرسچن نے حضرت عیسیٰ کی پوری سیکریفائس کو اس طرح چینج کر دیا کہ ہم شراب اس لیے پیتے ہیں کہ ہمارے گناہ اپنی گردن پہ لے کے جیسس کرائسٹ سولی پہ چڑھ گئے. کہا کہ ہم حرام اس لیے کھاتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ نے ذمہ داری لے لی. حسین کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا کہ ہمارا بھی کوئی شیعہ کہے گا کہ میں نماز روزہ اس لیے نہیں کرتا کہ آقا حسین نے میرے سارے گناہ معاف کرا دیے. اپنی جان اس لیے دی تاکہ شیعوں کو گناہ کی پرمیشن ملے. آقا نے کہا کوئی میرے بعد ایسا نہ کہنے پائے، میں لکھ کے جا رہا ہوں. 14 سینچریز پہلے باقاعدہ ریٹن تحریر، ریٹن ڈاکومنٹ کا اتنا رواج نہیں تھا، مگر حسین نے ریٹن میں لکھ کے چھوڑا ھذا ما اوصى الحسین ابن علی الی اخی محمد بن حنفیہ انی لم اخرج شرا ولا بشرا ولا بطرا ولا مفسدا انی خرجت لطلب اصلاح امت جدی واسیر بسیرت جدی وابی. لکھ کے گئے، باقاعدہ ڈاکومنٹ لکھ کے گئے.
کہ یہ وہ آزم اوسا، یہ وہ وصیت ہے جو الحسین ابن علی، جو علی کے بیٹے حسین نے اپنے بھائی کے نام لکھی، اور کہہ رہے کہ انی لم اخرج اشرم ولا بشرم ولا بطرم ولا مفسدا، ان شارٹ نہ میں فساد کرنے جا رہا ہوں، نہ میں تاج و تخت لینے جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، نانا کی امت کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، وہ خراب ہو رہی ہے، وہ اسپوائل ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں. اور امت کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَأُرِيدُ أَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا. اور کوئی یہ نہ کہہ دے حسین تم ایک بالکل نئی چیز اسلام پہ لائے ہو، نہیں، اسیروں پہ سیرت جدی. جب میں امر بالمعروف کروں گا تو اپنے نانا ہی کی سیرت پہ چل رہا ہوں، وہ ابھی اور اپنے بابا ہی کی سیرت پہ چل رہا ہوں. میرا نانا بھی امر بالمعروف کرتا رہا، میرا بابا بھی امر بالمعروف کرتا رہا. یہ حسین لکھ کے گئے. اچھا اب ایک سوال یہاں پہ، حسین نے تو کہا میں اس لیے جا رہا ہوں، مگر حسین کیا اپنے پرپز میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ بھائی اس افریقہ سے ایک آدمی چلا، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں یو کے پیسہ کمانے نہیں جا رہا ہوں، میں انگلینڈ نیشنلٹی لینے نہیں جا رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں میرے 4 بیٹے اچھی تعلیم حاصل کریں. مثلا ایک ٹارگیٹ لے کے چلا، 20 سال بعد آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ اس سے یہ تو نہیں پوچھیں گے تمہیں پاسپورٹ ملا کہ نہیں ملا، یہ اس کا ٹارگیٹ تھا ہی نہیں. آپ اس سے یہ تو نہیں پوچھیں گے تم نے کتنے ملین پاؤنڈ کمائے، یہ تو اس لیے آیا ہی نہیں تھا. آپ پہلا سوال کریں گے تمہارے بچوں نے کیا پڑھ کے دیا، وہ جو کہہ کر گیا ہے وہی تو آپ دیکھیں گے نا. ایسٹ افریقہ میں ایک مومن بیمار تھا، وہ گیا مثلا امریکہ، کہا کہ میں صرف علاج کے لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں اچھا علاج ہے، بالکل میں ہیلدی ہو جاؤں. آپ کی ملاقات ہوگی 5 سال بعد، آپ پوچھیں گے بھائی جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام پورا کیا کہ پورا نہیں کیا. کسی نے کہا بھائی میں لیسٹر اس لیے آ رہا ہوں کہ یہاں مجھے بزنس سیٹ کرنا، سنا ہے کہ یہاں اچھی اپرچونیٹیز. ویسے تو میں نے سنا ہے کہ یہاں خراب اپرچونیٹیز ہیں بزنس کے لیے، لیکن فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں. آپ اس سے ملیں گے، آپ کہیں گے بھائی تم 10 سال پہلے یہ ٹارگیٹ لے کے آئے تھے، تم نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا کہ اچیو نہیں کیا؟ جو آدمی جو ٹارگیٹ آپ کو دیتا ہے، آپ 10 سال بعد سوال کرتے ہیں نا. آقا حسین کربلا جاتے وقت لکھ کر گئے کہ میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں. تو دشمن بھی پوچھ سکتا ہے اور مومن بھی پوچھ سکتا ہے، مولا ایک ٹارگیٹ تھا آپ لے کے گئے، اس میں آپ کامیاب ہوئے کہ ناکام؟ آپ نے یہ حاصل کیا کہ حاصل نہیں کیا؟ تو کیا اس کا رپلائی ہو؟ آپ خود اس کا رپلائی ہر شب جمعہ دیتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. زیارت وارثہ کا یہ ایکسٹریکٹ حسین کے وصیت نامے کے ساتھ ملا کے پڑھی. حسین کہہ رہے ہیں 28 رجب کو میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں. آج ہم 13 سینچریز کے بعد سوال کرتے ہیں حسین نے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کیا کہ نہیں کیا؟ پوری دنیا کا مومن شب جمعہ کربلا کے ڈائریکشن میں کہتا ہے آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں آقا آپ نے امر بالمعروف بھی کیا اور آپ نے نہی عن المنکر بھی کیا. جو ٹارگیٹ لے کے آئے تھے حسین، خود آپ کے پیرنٹس، آپ کے دادا اور آپ کی اولاد قیامت تک ہر شب جمعہ کہے گی حسین نے اپنے ٹارگیٹ کو حاصل کر لیا، امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا. مگر یہاں 2 باتیں سن لیجیے گا. ایک بات میں بہت شارٹ میں آج پڑھ رہا ہوں، اگرچہ یہ پوری ایک مجلس کا ٹاپک ہے لیکن آج نہیں شاید کل، اور وہ یہ کہ امر بالمعروف کے لیے 2 بہت امپورٹنٹ کنڈیشن. ایک شارٹ میں پڑھ رہا ہوں اور ایک آج کا ٹاپک. ابھی آج کا ٹاپک شروع نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ 1.5 گھنٹے کا تو ویسے ہی مجھے ٹائم نہیں. 1.5 گھنٹے کا انہوں نے کہا کہ 75 منٹ سے کم نہ ہو، زیادہ جتنا بھی ہو جائے. تو ابھی تو بات بالکل اسٹارٹنگ میں ہے، لیکن 2 باتیں بہت امپورٹنٹ. دیکھیے امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے. ہر آدمی کہتا ہے میں امر بالمعروف کر رہا ہوں، اور سارا امر بالمعروف ہوتا ہے غریب لوگوں پر. پیسے والوں کے سامنے کوئی امر بالمعروف کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ غریب پر بھی امر بالمعروف اسلام کی محبت میں نہیں ہوتا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا. اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے، اسلام کا نام یوز کیا جاتا.
اگر دین کی محبت ہوتی تو اس کے مقابلے میں اس ملینر اور بلینر کے سامنے کیوں امر بالمعروف نہیں کرتے؟ امر بالمعروف کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی میں کریج ہونا چاہیے، اور یہ کریج کیا چیز دیتی ہے؟ یہ کریج آپ کو عطا کرتی ہے نماز۔ نماز ایک ریچول نہیں ہے، ایک روٹین عبادت نہیں ہے، اللہ اکبر السلام علیکم۔ نماز آدمی کو ایک پاور دیتی ہے، اسپریچول پاور، جس کے بعد وہ دنیا میں کسی آدمی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ نماز کا اسٹارٹ ہی ہوتا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، باقی کسی کی کوئی حیثیت و پوزیشن نہیں ہے۔ اسی لیے امر بالمعروف کرنے والے کو پہلے نماز کی شکل میں اسپریچول پاور لینا پڑے گی۔ یہ دوسری حدیث کا مطلب۔ جب کربلا کا واقعہ کمپلیٹ ہو گئے اور یہ قافلہ پلٹ کے مدینے آئے تو لوگ کنڈولنس کے لیے آئے، عورتیں تو چلی گئی لیڈیز کے پاس، مرد آگے چوتھے امام کے پاس، مردوں میں خالی ایک مرد زندہ ہے چوتھا امام، اور لوگ کنڈولنس دے رہے ہیں۔ اس میں ایک مومن نے ایک سوال کر لیا، کہا کہ مولا میں 28 رجب کو بھی مدینے میں تھا، آپ کے بابا کا قافلہ کس شان کے ساتھ گیا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں یہ قافلہ واپس آیا، لٹ کے واپس آیا، صرف اتنا بتا دیجئے اتنا سیکریفائس کر کے آپ کامیاب آئے کہ ناکام آئے؟ میرے چوتھے امام نے کہا سامنے دیکھ رہے ہو، میرے نانا کی مسجد ہے، جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ تو میں تمہیں رپلائی دوں۔ اور وہ نماز پڑھ کے آیا، مولا میرا رپلائی۔ کہا تیرا رپلائی تجھے مل تو گیا ہے؟ کہا مولا کون سا رپلائی ملا؟ میں نے پوچھا آپ کامیاب ہوئے کہ ناکام؟ کہا تیری نماز تیرا رپلائی ہے، جب تک یہ نماز پڑھی جائے گی، یہ نماز اس بات کا اناؤنسمنٹ ہے کہ میرا بابا کربلا کے میدان میں جو قربانی دے کے آیا تو کامیاب آیا ہے۔ نماز حسین کی وکٹری کا اعلان ہے، نماز یہ بتا رہی ہے کہ یزید ہار گیا، یزید ناکام ہو گیا۔ اور یہی زیارت وارثہ میں آپ کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا آپ نے نمازوں کو بچایا، امر بالمعروف کیا۔ امر بالمعروف کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری۔ نمبر 1، آدمی میں اتنا کریج ہو کہ دین خدا کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرا جائے۔ اور یہ کریج کب ملے گا؟ جب آپ کو یقین ہو اللہ اکبر۔ یہ نہ ہو کہ فلاں پیسے والا وہ اکبر، یہ نہ ہو کہ فلاں بزنس مین وہ اکبر، یہ نہ ہو کہ فلاں بہت سورس والا آدمی ہے مجھے نقصان پہنچائے گا وہ اکبر۔ اللہ اکبر پر جب یقین ہو تب آپ امر بالمعروف کریں گے۔ حضرت امام خمینی کا مشہور واقعہ، دیکھیں یہ طاقت آتی ہے نماز کی وجہ سے۔ شہید مرتضی مطہری جن کا تذکرات بھی برادر جعفر لاڈک کر رہے تھے اخباریت کے حوالے سے، جنہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی اخباریت کیا ہے، کہاں سے چلی، اور شہید بہشت تھی، اور اس وقت بالکل فرسٹ رینک کی لیڈرشپ تھی انقلاب کی، خبریں کہ حضرت امام خمینی کے پاس آ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو اتنا بڑا ریولیوشن لائے آفٹر ریولیوشن کی بات، بڑے کرائسس انہوں نے ریولیوشن کے درمیان دیکھے لیکن کبھی نہیں گھبرا۔ آج پہلی مرتبہ یہ بڑے بڑے آیت اللہ لیول کے علماء گھبرا کے امام خمینی کے پاس، اور آنے کے بعد یہی تو کہا کہ غضب ہو گیا، امریکہ نے ایران پہ اٹیک کر دیا ہے، صحرائے طبس پہ ان کے ہیلی کاپٹر فلائی کر کے آ رہے ہیں، اور ارادہ یہی ہے کہ تہران کے اوپر اٹیک کیا جائے۔ اتنی بڑی دنیا کی طاقت ہمارے اگینسٹ، صرف ایک جملہ تو کہا نا امام خمینی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس سے پہلے وہ ابراہیم بھی خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا، تیرے رب نے کیا کیا، اور آج بھی دیکھنا کہ تیرا رب کیا کرتا ہے۔ وہ امام خمینی کا سیٹسفیکشن اور اطمینان یہ اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب آدمی اب عبداللہ کی سیرت پہ مکمل عمل کر رہا اور نماز کی اسپریچول طاقت کو جانتا ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کہتے کسے ہیں، نماز کے بینیفٹ کیا ہے، نماز سے کیا پاور ہم کو ملنی چاہیے۔ تو ایک امر بالمعروف، جیسا میں نے کہا خالی غریبوں کے سامنے تو نہیں ہوتا ہے نا، کبھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے بھی آپ کو ٹکرانا ہوگا، یہ نماز آپ کو طاقت دیتی ہے۔ ایک یہ بہت ضروری، اور دوسری بات
امر بالمعروف کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس خود بھی اسلام کی نالج ہو. آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے. 16 صفحے کی ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ لی اور یہ سمجھتے ہیں کہ چیمپئن ہوگا ہم اسلام کے, اب ہم مراجے کو بھی امر بالمعروف کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ذرا عربی بولنا سیکھ گئے ہمارے کچھ یوتھ, مرکے سے جا کے اتنی فاؤل لینگویج اور بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. یہ فتویٰ کہاں سے آ گئے, وہ نظریہ کہاں سے آ گئے؟ اور ایک تو آپ کو معلوم ہے نا, ہماری قوم کے پاس ایسا ایک ٹول ہے کہ ہر مرغے پہ استعمال ہو جاتا ہے, وہ ہے رمضان کی عید میں چاند کا مسئلہ. جب آغائے خوئی کا فتویٰ آیا تھا کہ ساری دنیا میں چاند ہے تو اس وقت ان پہ اعتراض. جب آغائے سیستانی کا آیا کہ اپنے آپ لیٹیٹیوڈ کو دیکھیں گے تو اس وقت ان پر اعتراض. اور ایسی بدتمیزی صرف اس لیے کہ عربی بولنا آ گئی. امر بالمعروف کے لیے بہت اہم یہ شرط. چنانچہ بہت ہی مشہور ایک واقعہ ہے, ایک نہیں کتنے ایسے واقعات. ایک آدمی نے یہودی کو مسلمان کیا اور پھر 24 گھنٹے میں یہ یہودی دوبارہ کافر بن گئے. امام نے فرمایا نان مسلم کو مسلم کرنے کا ثواب ہے, لیکن مسلمان کو کافر بنانے کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. 100 پاؤنڈ کمائے اور 1000 پاؤنڈ اس نے خرچ کر دیے. بہت ہی مشہور روایت اور روضۃ الکافی کی روایت. ایک آدمی نے تبلیغ کی ایک یہودی کو مسلمان کی. عام طور پہ رات کے وقت ڈسکشن ہوتا تھا, وہ آدھی رات تک آرگومنٹ رہا, وہ آدھی رات کو مسلمان ہو اپنے گھر آئے. دونوں کے گھر برابر ہے, یہودی اپنے گھر گئے, یہ اپنے گھر آئے. ابھی 2 گھنٹے گزرے تھے کہ نوکنگ یہودی کے گھر. گھبرا کے گئے تھے, کیا ہوا؟ ابھی تو 2 گھنٹے پہلے ملے تھے, حالات نارمل تھے. کہا لیکن اب تو مسلمان ہو گئے اور نماز شب کا وقت آ گیا ہے, جلدی سے جاؤ, غسل کرو, نئے کپڑے پہنو, نماز شب پڑھو. نماز شب کیا ہوتی ہے اس کے فرشتوں کو نہیں پتا, لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہا یہ مسلمان کی سائن ہے. اچھا یہ سائن ہے مسلمان کی, پھر تو ماننا پڑے گی. 1 گھنٹے میں تیار ہو کے نکلا, نہانا دھونا, پاک کپڑے, نماز شب سکھا کے بٹھائی, نماز شب پڑھ لی. تو اب تو گھر جاؤں, کہ ٹھہر جاؤ, ابھی 1 گھنٹے میں تو فجر کا وقت آنے والا ہے, فجر کی نماز چھوڑ کے چلے جاؤ گے. پکڑ کے بٹھا لیا. فجر کی تو 2 رکعت نماز واجب, 2 رکعت اس کے نفل یا سنت. اب جاؤ, کہا نہیں, سورج نکلنے تک تعقیبات نماز کا بڑا ثواب ہے, مکروہ ہے تعقیبات پڑھے بغیر مصلی سے اٹھنا. فجر سورج نکلنے تک یہیں بیٹھنا, سورج نکلنے تک بیٹھنا. اس سے پہلے غضب اور کر گیا, کہا اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے, اس کے شکرانے میں روزہ رکھ لو. فجر سے پہلے روزے کی نیت بھی کرا دی, اب روزہ بھی رکھ لیا. یہ امام فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ سورج نکلا. پہلے زمانے میں سورج نکلتا تھا, لوگ کام پہ چلے جاتے, وہ کام پہ گئے, سارا دن کام کیا, 8 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے بعد تھکا ہوا آیا, ابھی گھر میں انٹر بھی نہیں ہوا, ایک پیر دروازے کے اندر ہے, دوسرا پگ باہر ہے. یہ باہر ٹہل رہا تھا, یہ باہر گھوم رہا تھا مسلمان. روک لیا, کہا ظہر اثر کی نماز پڑھی, کیا یہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ ہاں گھر میں مت جاؤ, چلو پہلے میرے ساتھ کہیں قضا نہ ہو جائے. ظہر کی نماز شروع کی, کہا ہاں یہ کیا کر رہے؟ پہلے ظہر کے 8 رکعت نافلہ ہیں جو آپ ان مومنین سے نہیں پڑھوا سکتے, جو پتہ نہیں کتنے جنریشن کے مومن ہیں. پھر ظہر پڑھی, کہا ابھی 8 رکعت کے عصر کے نافلہ ہیں. اب نماز پڑھی, کہا اب گھر جاؤ. کہا کیا کرو گے, کیا جا کے تمہارا روزہ ہے, سورج ڈوبنے کے قریب ہے, مغرب کی نماز پڑھ کے جانا. ایک بار بٹھا کے مغرب کی نماز, کہا اب گھر جاؤ. کہا آدھے گھنٹے کے بعد تو عشاء کا وقت آنے والا ہے نا, اب گھر جاؤ گے کہیں لیٹ نہ ہو جائے, بیٹھے رہو. عشاء کی نماز پڑھی, کہا اب جاؤ. کہا نہیں, گھر میں جانے سے پہلے اور سونے سے پہلے کی بہت ساری دعائیں ہیں, تم گھر میں جاؤ گے, کون تمہیں یہ دعائیں پڑھوائے گا؟ یہ قرآن کا سورہ بھی پڑھنا ہے, اس سورے کی تلاوت بھی کرنا ہے. تو تقریباً کہیں 11 بجے رات کو اسے چھٹی گئی. 3 گھنٹے کے بعد 2 بج گئے, پھر نوک کیے. کہا یہودی پوچھتا ہے کون؟ کہا بھائی تمہارا مسلمان ساتھی. یہ کہتا ہے کیوں آئے؟ کہا بھائی تم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے, نماز شب کے لیے بلانے آیا ہوں. کہا نماز شب مسلمان پڑھتے, میرا اسلام سے کیا تعلق؟ گھبرا کے کہا ارے تم نے کبھی تو کلمہ اسلام پڑھا تھا؟
کل کلمہ اسلام پڑھا تھا اور آج رات کو کلمے کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اسلام ایسے آدمی کے لیے تو بہت اچھا، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کرنے کو کچھ نہیں ہے، سارا دن خالی رہے، کوئی کام نہ ہو تو وہ اسلام پڑھے۔ ایک تو میں نے سارا دن فاقہ کیا، سارا دن تم نے مجھے کام میں لگائے رکھا، میرے جیسے آدمی کے بس میں اسلام نہیں ہے۔ امام نے کہا اس نے کتنی بڑی نیکی کی تھی، ایک نان مسلم کو مسلمان بنایا، لیکن اس سے ڈبل گناہ کیا، ایک مسلمان کو دوبارہ کافر بنا دیا۔ اور امام فرماتے ریزن کیا ہے؟ اس مبلغ کی، اس پریچر کی جہالت، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا مسئلہ کس موقع پہ بتایا جاتا ہے۔ تو امر بالمعروف میں اس بات کا خیال کرنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ حسین کے جہاد کے دو عین ہیں، ایک عاشورہ ہے اور ایک اربعین ہے۔ عاشورہ اور اربعین، 28 رجب سے جو حسین مدینے سے چلے تو اربعین کا دن حسین کی وکٹری کا اعلان ہو، جیسے آپ کے یہاں ڈی ڈے منایا جاتا جب حسین کی بہن کربلا میں آ رہی ہے، حسین کی فتح کا اعلان۔ 28 رجب کو حسین لکھ کر گئے کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، اور چہلم کے دن جب حسین کے گھر والے کربلا آئے اور ہم نے یہاں بیٹھ کر زیارت پڑھی اپنے آقا کی، تو زیارت اربعین میں ایک بہت اہم جملہ ہے، بہت اہم جملہ ہے، اور وہ بھی ہے کہ آپ اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کو گواہ، آئی بیئر وٹنس اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آقا۔ آپ اللہ سے کہتے ہیں، حسین سے بھی نہیں کہتے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ زیارت اربعین مومن کی سائنس میں سے 5 سائن ہیں مومن کی، جن میں ایک زیارت اربعین۔ البتہ اس کا مطلب یہ جو خود کربلا جا سکتا ہے وہ کربلا جائے، جو نہیں جا سکتا ہے وہ امام باڑے میں زیارت پڑھے۔ اور جملہ یہ کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میرے آقا نے کربلا میں جان دی تھی لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور اگنورنس سے نکالے۔ 28 رجب کو حسین نے لکھا میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ 20 صفر اربعین کے دن مومن نے اعلان کیا، حسین نے جان دی تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے۔ ان دونوں کو ملائیے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ یہ نکلے گا کہ امت کی اصلاح اسی وقت ہوگی کہ جب اس کو جہالت سے نکالا جائے۔ جتنی جہالت امت میں ہے اتنی امت خراب رہے گی، جتنی جہالت کم ہوگی اتنی امت کی اصلاح ہوگی۔ اب ایک چھوٹی سی بات کہوں اور اپنے ٹاپک پہ آ جاؤں، وہ یہ کہ یہ دو لفظ عربی میں ایک دوسرے کے اپوزٹ، ایک ہے آفت، ایک ہے اصلاح۔ آفت کے معنی اسپوائل کرنے والی چیز، اصلاح کے معنی ٹھیک کرنے والی چیز۔ حسین نے کہا میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، نانا نے کہا کہ دین کی آفت ہے جاہل نمازی، حسین نے کہا میں اس امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ زیارت اربعین نے بتایا کہ اگر امت کی اصلاح کرنا ہے، دین کو آفت سے بچانا ہے تو اپنی جہالت دور کرنا پڑے گی۔ یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ امر بالمعروف کرنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا دین کیا، دین پر اسپیچ کرنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا اسلام کیا، اسلام پر پریکٹس کرنے جاتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا کب نماز پڑھنا ہے کب نماز چھوڑنا ہے، ہمیں نہیں پتا کب واجبات ادا کرنا ہے کب واجبات ترک کرنا ہے۔ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، بہت سب سے بڑی ذمہ داری۔ چھوٹی سی روایت، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے 5ویں امام ارشاد فرما رہے بنی اسرائیل کا ایک کپل تھا، وہ بہت اچھا کپل، بہت ہی پوائس۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ روایت 40 منٹ کی ہے، لیکن میرے پاس 40 منٹ نہیں، تو میں اس کو صرف 5 منٹ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ وہ مزہ تو نہیں آئے گا آپ کو سننے میں اور مجھے پڑھنے میں، لیکن بہرحال میسج مل جائے گا۔ کپل اور بہت اچھا کپل، اور اللہ نے ان کو ایک اسپیشل بلیسنگ دی جو عام طور پہ کپلز کو نہیں ملتی، وہ یہ کہ شوہر جتنا ریلیجس ہے بیوی اس سے زیادہ ریلیجس، اور بیوی جتنی ریلیجس ہے شوہر اس سے زیادہ ریلیجس۔ ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ آج کل مس میچنگ کا، پتہ نہیں والدین
جب اپنی اولاد کی شادی کا ڈیسیژن لیتے ہیں تو اسلام نے تو اتنا ٹرسٹ کیا ہے والدین پر کہ لڑکی کی شادی کی حد تک کہا کہ تم بھی نہیں تمہارا باپ صحیح فیصلہ کر سکتا. وہ کتنے اندھے ہو جاتے ہیں. کتنے ہمارے یہاں میرڈ کپل کی لائف اس لیے اسپوائل ہو رہی کہ مس میچنگ ہوئی. مذہبی لڑکا ہے, اس کے ساتھ انتہا سے زیادہ فاسق و فاجر لڑکی کا رشتہ ہو. والدین اپنے اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں کہ اس فیملی میں ہمارا رشتہ ہونے جا رہا ہے, وہ فیملی ہمارے لیے کیسے. تمہیں زندگی نہیں گزارنا, اس لڑکے اور لڑکی کو زندگی گزارنا. ان کا خیال کرو, اپنا خیال نہ کرو. میرے پاس تو ہر وقت یہ کیس آتے رہے. لڑکا انتہائی ریلیجس ہے جس نے کبھی نماز شب بھی قضا نہیں کی, اور لڑکی اتنی بے دین ہے کہ جس نے کبھی فجر کی نماز پڑھ کے نہ دی. شادی کے بعد کتنی داڑیاں اس لیے شہید ہوتی ہے کہ بیوی کہتی ہے یا مجھے گھر میں رکھو یا داڑھی کو گھر میں رکھو. اور دوسری طرف لڑکیاں ریلیجس, شادی کر دی انتہائی فاسق نوجوان کے ساتھ جس نے زندگی میں کبھی اپنا بال نامحرم کے سامنے نہیں کھولا. شوہر کی ڈیمانڈ ہے کہ میرے دوستوں سے ہاتھ بھی ملانا پڑے, ہر پارٹی میں میرے ساتھ بے حجاب چپن کی تمہیں چلنا پڑے. دنیا میں ریلیجس لڑکے بھی ہیں, ریلیجس لڑکیاں بھی, اور فاسق لڑکے بھی ہیں, فاسق لڑکیاں بھی. ان کو ان سے ملائیے, ان کو ان سے ملائیے. یہ مس میچنگ جو خالی ایک کپل کی لائف کو اسپوائل نہیں کر رہی, ان کی آنے والی جنریشن بھی اسپوائل ہو رہی. اللہ نے اس کپل کو, جو 5ویں امام کی حدیث میں ہے, ایک خاص بلیسنگ یہ دی تھی کہ اگر شوہر ریلیجس ہے تو بیوی اس سے زیادہ, اور بیوی ریلیجس ہے تو شوہر اس سے بھی زیادہ. اور بہت اللہ نے ان کو دیا. اور ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ بہت کرتے. دیکھیں, کائنات میں ہر آدمی جھوٹ بول سکتا, اللہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولے. قرآن میں بھی اللہ کا وعدہ ہے اور امام نے بھی اللہ کا وعدہ بتایا کہ 1 پاؤنڈ رائے خدا میں دو, منیمم 10 تو تمہیں ملے گا, یہ منیمم ہے. اور کبھی 70 بھی ملے گا, کبھی 700 بھی ملے گا, کبھی 7000 بھی ملے گا, کبھی 70,000 بھی واپس ملے گا اس دنیا میں. اور آخرت کا تو ہے اپنی جگہ ریوارڈ, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لا کے دکھائیے مجھے کوئی اسٹاک مارکیٹ جہاں پہ 1 پاؤنڈ لگایا اور 70,000 پاؤنڈ کا ریٹرن آپ کو اس دنیا میں ملے. لا کے دکھائیے مجھے کوئی انویسٹمنٹ اس کی. یہ اللہ کا ہاتھ سے ایک وعدہ. مسئلہ صرف یہ کہ آپ اللہ پہ کتنا ٹرسٹ کرتے. اس کپل نے اللہ پہ ٹرسٹ کیا تھا, دل کھول کے اللہ کے راستے میں دیتے, مگر جتنا دیتے اس سے زیادہ ریٹرن آ رہا. ایک عجیب سائیکل بن گیا کہ انہوں نے 10,000 دیا تو 50,000 آئے, وہ دے دیا تو 50 لاکھ آ گئے, وہ دے دیا تو ملین آ گیا, پیسہ کم ہی نہیں ہو رہا. لیکن یہ بھی اللہ کا ایک پرومس ہے ہر مومن سے کہ اللہ ہر مومن کو ٹیسٹ ضرور کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں یہاں بھی آپ کو کبھی کوئی پرابلم نہ ہو اور آخرت میں بھی پرابلم نہ ہو. یہاں کبھی نہ کبھی امتحان دینا. بلکہ عجیب حدیث ہے امام, ملعون ملعون ملعون, اللہ کی لعنت ہے اس پر جس کو 40 دن میں ایٹ لیسٹ 1 مرتبہ اللہ ٹیسٹ نہ کرے. تو خیر وہ ٹیسٹ ہو گئے. اور وہ یہ کہ ابھی یہ جوان ہی تھا کہ شوہر کا انتقال ہوا, بیوی بیوہ ہو گئی جوانی میں, بچہ بہت چھوٹا ہے 4 سال. اور پرانا زمانہ ہے جب عورتیں ورکنگ کلاس میں چینج نہیں ہوئی تھی, گھر میں ہی بیٹھ کے ان کو زندگی گزارنا. اب وہ جو شوہر کا غم تھا, رونا دھونا, وہ ٹھیک. اب کچھ دنوں کے بعد اب اس نے ایک چیز سوچی کہ بھائی جو ارننگ ممبر ہے فیملی کا وہ تو مر چکا. اب ارننگ ممبر تو ہے نہیں, جو چھوڑ کے گیا اسی میں مجھے لائف گزارنا, ایٹ لیسٹ جب تک کہ میرا بچہ بڑے ہو کے کسی قابل نہ ہو. اب اگر میں راہ خدا میں اسی طرح سے ایکسپینڈ کرتی رہی جیسا میرا شوہر کر رہا, کتنے پرابلم آ جائیں گے, کیونکہ خالی ایکسپینڈیچر ہوگا, ارننگ نہیں ہوگی. چنانچہ اب ذرا سا مجھے کامن سینس سے کام لے کے پیسہ روک کے رکھنا. مگر اس کے دل میں فوراً ایک دوسرا خیال آ گیا. کتنا اچھا خیال ہے, مگر یہیں پہ شیطان نے اس کو کیسا بہکا دی, مس گائیڈ, مس لیڈ. فوراً خیال آ گیا, ارے یہ میں نے کیا کہا,
جب میرا شوہر زندہ تھا اس وقت بھی وہ مجھے نہیں کھلا رہا تھا، روزی دینے والا رب العالمین اللہ، وہ اپنی جگہ زندہ ہے، شوہر مرے کہ نہ مرے روزی دینے والا زندہ ہے، میں کیوں پرواہ کروں؟ میں اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرتی۔ ایک رات کو سوئی تو اس نے ایک عجیب سین دیکھا، جیسا کہ آپ نے 3 دن پہلے بھی سنا ہمارے ساتھ کے بارے میں کہ وہ یہ کہتا تھا کربلا جانے سے کہ آئی ایم بٹوین ہیل اینڈ پیراڈائز۔ اس نے سین دیکھا کہ واقعی ایک ایسی جگہ کھڑی کہ اس کے رائٹ سائڈ پر جنت ہے، لیفٹ سائڈ پہ جہنم۔ پہلے جنت کی جانب گئی، جنت میں دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت کیسل ہے۔ خیر میں برمنگم پیلس کو تو کیسل مانتا ہی نہیں، اس سے اچھے تو ہمارے کراچی میں عام لوگوں کے مکانات، لیکن خیر جو بڑے شاندار شاہ عبداللہ کا مکان ہے مثلا جدہ میں یا ریاض میں، دنیا کا بہتر سے بہتر مکان۔ ہاں پیرس میں مجھے کچھ فرینچ کنگز کے مکانات بہت اچھے محل نظر آئے، تو خیر اتنا خوبصورت پیرس کہ اس نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا، سوچا بھی نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا ہے کس کا پیرس ہے، کہا یہ تیرے مرحوم شوہر ہے۔ ایک سیٹسفیکشن، مرنے کے بعد شوہر کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، فرسٹ ٹائم کوئی اس کے بارے میں نیوز ملی، لیکن ایک سوال یہ بھی کر لیا کہ آخر اس کو یہ کیوں ملا یہ پیلس، اوور آل اس کی نیکیوں پر یا کوئی اسپیشل نیکی؟ کہا نہیں، اوور آل نیکیوں کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہو، یہ تو ایک اسپیشل نیکی تھی، وہ اللہ کے راستے میں چیریٹی بہت کرتا، اور اللہ کا اس کے بارے میں وعدہ اس دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، جنت میں بھی ملے گا۔ خیر ایک سیٹسفیکشن، الحمدللہ میرا شوہر اچھی حالت میں اب واپس چلی ہیل کی جانب، وہاں دیکھا کہ عذاب، پنشمنٹ، ہر قسم کا عذاب۔ ایک اسے ویل نظر آیا پورا کا پورا فائر سے بھرا ہوا، اور اس میں ہینگ کر کے کچھ لوگوں کو لٹکایا گیا تھا، البتہ ایک اسپیس وہاں پہ خالی تھی۔ گھبرا کے مجھے یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ جہنم کا کنواں۔ رسول اللہ نے ایک بار پوچھا تھا جبرائیل جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب کون سا؟ سب سے چھوٹا، سپرلیٹو ڈگری۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ سوال ہم نے بھی ایک بار اللہ سے پوچھا تھا، فرشتوں نے بھی، اینجلز۔ اللہ نے کہا کہ سب سے چھوٹا عذاب وہ ایک ویل ہے جو پورا نیچے سے اوپر تک آگ سے بھرا ہوا۔ تو ہم نے پوچھا تھا خدا بندہ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے؟ خدا نے کہا تھا ایک اسٹون یا پتھر اس میں ڈالو۔ 70 سال 70 ایئرز کے بعد وہ جا کے اس کی تہ سے ٹکرایا تھا۔ کہا یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے جہنم کا۔ میرا چوتھا امام عذاب جہنم کو یاد کر کے کیوں روتا؟ میرا مولا دعائے کمیل میں عذاب جہنم کا تذکرہ کر کے کیوں تڑپتا؟ عورت نے خواب میں دیکھا جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب، لیکن وہاں ایک اسپیس موجود۔ گھبرا کے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ خالی کیوں ہے؟ کہا یہ تیرے لیے، تیرا ویٹ کیا جا رہا۔ گھبرا گئے، میں جہنم میں جاؤں؟ اچھا ریزن کیا؟ کہا ریزن صرف ایک چیز، اور وہ یہ کہ شوہر کے مرنے کے بعد جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اور آنکھ کھل گئی۔ اگر ابھی یہ سپنا یا ڈریم کنٹینیو ہوتا تو باقی باتیں بھی بعد میں پوچھ لیتے، لیکن آنکھ کھل گئی۔ اب بہت پریشان، لیکن پریشانی کی بات نہیں، اس زمانے میں پروفٹ تھے، سیدھا گئی اس زمانے کے پروفٹ کے پاس۔ صبح سویرے، یا نبی خدا پہلے تو بتائیے یہ خواب جو میں نے دیکھا یہ میرا سپنا یا ڈریم سچا تھا کہ جھوٹا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان مجھے روکنا چاہ رہا چیریٹی سے؟ نبی نے کہا تیرا خواب بالکل سچا ہے، 100% ٹرو۔ گھبرا کے کہا تو پھر یہ کیا ہو گیا کہ ایک ہی نیکی میرا شوہر کرے تو جنت کا محل، اور وہی نیکی میں کروں تو جہنم میں ہیل میں میرے لیے فائر کا ویل؟ یہ آخر اللہ عادل ہے؟ ایک ہی نیکی میں 2 الگ ٹائپ کا، ایک کا ریوارڈ ایک کو پنشمنٹ۔ کہا کہ ایک نیکی نہیں ہے، there is a difference۔ تیرے شوہر نے راہ خدا میں جتنا خرچ کیا اپنی پاکٹ سے خرچ کیا، اپنی جیب سے دو گے تو ریوارڈ ملے گا، اور تو نے جتنا خرچ کیا چوری کا مال تھا، چوری کا مال خرچ کرنے میں ریوارڈ تو نہیں ملے گا، ڈبل پنشمنٹ ملے گی۔
گھبرا کے کہا یا نبی اللہ چوری کا مال نہیں ہے، میرا شوہر جو چھوڑ کر گیا تھا اسی میں سے ہے۔ کہا لیکن تجھے پتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کا حصہ ہارڈلی 12 to 13% ہے، باقی 87% تو تیرے بیٹے کا مال ہے، اور وہ نابالغ بیٹا ہے، نابالغ کو کسی کو پرمیشن بھی نہیں دے سکتا۔ تو جو تو نے خرچ کیا اپنے شوہر کے بعد وہ اپنا مال نہیں تھا، ایک نابالغ یتیم بچے کا مال تھا، بغیر پرمیشن کے خرچ کیا، وہ چوری کا کہلائے گا، اس میں رواج کیسا؟ ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ پتا نہ تھا، اتنی بڑی نیکی بھی کی، اپنی دولت کو خرچ بھی کیا، اور پتا چلا ثواب کے بدلے عذاب آ رہا ہو۔ اور ایک نہیں، اس کی کتنی ایگزامپل آپ کو ملیں گی، آج نہیں میں ایک اور مجلس میں بتاؤں گا۔ ابھی لوگ حج کر کے آ رہے ہیں، کتنی غلطیاں اس حج کے اندر ہو رہی ہیں، یہ چاند کے مسئلے میں کتنے بڑے بڑے گناہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ان انٹینشنل۔ حسین کربلا کے جہاد کا سب سے بڑا پرپس بتا رہے ہیں، لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، لوگوں کی اگنورنس کو دور کرنا۔ جب مسلمان نالج حاصل کرے گا تو قاضی شرح جیسے فاسق و فاجر علماء کا معاشرے میں کوئی کلاس نہ رہے گا، اور جب فاسق عالم ختم ہو جائیں گے تو کوئی ظالم حکمران مسلمانوں میں حکومت نہیں کر سکے گا۔ حسین کربلا کے جہاد کا اتنا بڑا پرپس بتا رہے ہیں، مگر ایک بات اور یاد رکھیے، روایت میں آیا لوگوں کو جہالت سے نکالنا، جہالت۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، اگنورنس اسلام کی نگاہ میں کس کو کہتے؟ رسول اللہ کی ساری لائف ٹائم دیکھیے، رسول اللہ سے زیادہ کرٹیس اور پولائٹ انسان آج تک ہیومن ریس میں نہیں آیا، سب سے زیادہ خوش اخلاق، کتنے پولائٹ تھے، اخلاق رسول کا کتنا بڑا تھا۔ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، مگر دو آدمی ایسے گزرے جن کے رسول خدا نے ایکچوئل نیم چینج کر کے ایسے نک نیم رکھے۔ سورہ حجرات میں کہا لا تنابزوا بالالقاب، اے مومنو ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو، یہ نہ صرف یہ کہ ویسٹ کا طریقہ ہے بلکہ ہماری کمیونٹی میں بھی رائج ہے، جس سے ناراض ہوئے اس کا ایک نک نیم رکھ دیا۔ لیکن اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ دو آدمی ایسے گزرے جن کا نام رسول اللہ نے چینج کیا، ایک کا نام تھا راہب، موسٹ پوائس مین، رسول اللہ نے کہا آج سے اس کو فاسق کہو، اور ایک کا نام تھا ابو الحکم، فادر آف نالج، پیغمبر نے کہا آج سے اس کو ابو جہل کہو، فادر آف اگنورنس۔ اور رسول کے دیے ہوئے دونوں نیو نیم اتنے فیمس ہو گئے کہ پرانا والا نام کسی کو یاد نہیں۔ ابو جہل جو اسلام کا بدترین دشمن ہے، اس کا اصل نام تھا عمر ابن حشام، لیکن اتنا لرنڈ پرسن تھا اپنے زمانے میں، پورے مکے میں نالج کے اعتبار سے اس کا کوئی میچ ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ مکے والوں نے اس کا ایکچوئل نیم عمر ابن حشام بھلا دیا۔ سارا مکہ اس کو کہتا تھا ابو الحکم، فادر آف نالج، فادر آف نالج، فادر آف نالج۔ جب یہ اسلام کے اگینسٹ آ گئے، ایک دن رسول اللہ نے مسلمانوں سے پوچھا کہ بھئی ہر ایک کی ڈیوٹی ہے تبلیغ کرے، تم لوگ تبلیغ کیوں نہیں کر رہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم 24 گھنٹے تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ پہلا گروپ جو مسلمان ہوا، پیغمبر نے کہا تو پھر آخر اس کا آؤٹ پٹ کیوں نہیں آ رہا، کوئی ریزلٹ کیوں نہیں نکل رہا، لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اسلام اتنا سلو کیوں جا رہا؟ اگر لوگ یہ رپلائی دیتے کہ یا رسول اللہ کافر جو تھے اسلام سے گھبراتے ہیں کہ شراب چھوڑنا پڑے گی، زنا چھوڑنا پڑے گا، میکڈونلڈ کے ہمبرگر چھوڑنا پڑیں گے، چٹپٹے قسم کے ہندوؤں کے کھانے چھوڑنا پڑیں گے، تو الگ بات تھی۔ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ ریزن نہیں ہے، ہم اسلام لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے مگر کلمہ نہیں پڑھتے۔ بھائی کیوں؟ کہ وہ یہ کہہ کے رک جاتے ہیں کہ there is something wrong in the Islam، کوئی نہ کوئی خرابی اسلام میں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیا خرابی ہے، کہ ہمیں نہیں پتا، ہماری تو سمجھ میں آ گیا اسلام۔
ہماری کامن سینس کو اسلام اپیل کر رہا، مگر یقیناً ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ۔ ہم نے کہا بھائی جب تمہیں نہیں پتا تو کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ ہم جاہل آدمی ہیں۔ ابو الحکم فادر آف نالج اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، جب وہ اسلام کو ایکسپٹ نہیں کر رہا دیٹ مینز اس اتنا علم رکھنے والا اسلام نہیں مان رہا، دیٹ مینز دیئر از سم تھنگ رانگ ان اسلام۔ یا رسول اللہ، اس پڑھے لکھے ابو الحکم کی وجہ سے اسلام آگے نہیں بڑھ رہا۔ عام آدمی اسے اسلام میں کوئی چیز رانگ نظر نہیں آتی، لیکن وہ ایگزامپل بناتا ہے کہ اس نے اسلام نہیں مانا۔ پیغمبر نے کہا اچھا وہ عمر ابن ہشام، وہ ابو الحکم، یہ حالت ہے، اتنا اس نے پڑھا اور اسلام کے ایسا اگینسٹ، اس کو مت کہو ابو الحکم، فادر آف نالج نہ کہو۔ ہوا ابو جہل، وہ تو اگنورنس کا باپ ہے، جو حق کو قبول نہ کرے وہ نالج نہیں ہے، جو رائٹ اور رانگ میں فرق نہ کر سکے اس کو مت کہنا کہ اس کے پاس تعلیم ہے۔ تو لیستنقذ عبادک من الجہال، حسین نے جہاد کیا تاکہ بندوں کو جہالت سے نکالے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو MSc کرا دیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دیں، آپ ان کو ڈاکٹر بنا دیں اور کہیں کہ ہم نے حسین کا مقصد پورا کیا۔ نہیں، اسلام کہتا ہے نالج کا مطلب ہے وہ علم جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، جو آپ کو گناہوں سے دور کر دے۔ جس نالج اور ڈگری کے بعد ایک ہاتھ میں ڈگری ہے اور دوسرے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، وہ نالج نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو اسلام وہ جہالت ہے۔ اگر کوئی پروفیشنل بن گئی اور ساتھ اس کے سر سے اسکارف اتر گیا، اکارڈنگ ٹو اسلام اس نے کوئی نالج گین نہیں کی ہے، اس نے جہالت کو حاصل کیا ہے۔ نالج وہ ہے جو آدمی کو حق کے قریب بھی کرے اور ایسا قریب کرے کہ آدمی پھر حق کے لیے ہر سیکریفائس دینے کو تیار ہو جائے۔ مجھے اچھا جاب نہیں ملتا، نہ ملے، مجھے اچھی ڈگری نہیں ملتی، نہ ملے، پروفیشنل ہے اور میرے پاس لوگ نہیں آ رہے کیونکہ میں حرام و حلال کی بات کرتا ہوں، نو پرابلم، یہ ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ کہ حسین نے جس کا سلیکشن کر کے اسے کربلا بلوایا، ایک ہی آدمی، حسین نے جس کا سلیکشن کر کے کربلا بلوایا، اس کی مین کیریکٹرسٹک یہ بتائی ہے کہ وہ اسلام والی وہ نالج لیے ہوئے ہے، جس کے بعد وہ دین کے لیے ہر سیکریفائس دینے کو تیار ہے۔ نالج وہ نالج ہے، PhD نالج نہیں ہے، MBBS یا ڈاکٹری کی ڈگری نالج نہیں ہے، فارمیسسٹ بننا نالج نہیں ہے، آپٹیشین بننا نالج نہیں ہے، CA کرنا نالج نہیں ہے، کوئی کامرس کی ڈگری لینا نالج نہیں ہے۔ نالج وہ ہے جس کے بعد انسان اللہ کے لیے ہر سیکریفائس کرنے کو تیار۔ آج جتنا ہم ڈگری حاصل کرتے ہیں اتنا ہم کمپرومائز شروع کر دیتے۔ نالج ابھی آپ سن رہے تھے حبیب ابن مظاہر کے مسائل، اس میں ایک جملے کو میں خاص ایمفیسائز کر کے بتا رہا ہوں، ابھی مسائل شروع نہیں ہوئے، اور وہ یہ کہ جب حسین حبیب کے نام لیٹر بھیجا تھا تو اس میں یہ جملہ تھا من الحسین ابن علی الی رجل الفقیہ۔ حبیب ابن مظاہر حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ انگلش لیکچر میں آپ نے سنا۔ حبیب ابن مظاہر حسین کے کمپینین ہیں، یہ آپ نے انگلش لیکچر میں سنا۔ حبیب ابن مظاہر حسین کے شیعہ ہیں، یہ آپ نے ہر دفعہ مجلسوں میں سنا۔ مگر حسین جب حبیب کو بلا رہے ہیں، یہ کہہ کے نہیں بلا رہے کہ میں اپنے بچپن کے دوست کو بلا رہا ہوں، ورنہ کرائٹیریا بن جاتا کہ امام کی آدمی کو وہ جوائن کر سکتا ہے جو بچپن کا دوست ہو۔ یہ کہہ کے نہیں بلایا کہ میں بلا رہا ہوں اپنے شیعہ کو، ورنہ کرائٹیریا یہ بنتا کہ ہر شیعہ سمجھتا کہ امام کی آرمی کو جوائن کرنا وہ شیعہ ہو جائے تو کافی۔ یہ کہہ کے نہیں بلایا کہ میں بلا رہا ہوں اپنے نانا کے صحابی کو، کرائٹیریا بنتا نانا کا صحابی۔ کیا کہا؟ میں بلا رہا ہوں من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، میں بلا رہا ہوں اس مرد کو جو علم شریعت اور علم فقہ جانتا ہے۔ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ امام کا ساتھی وہ بنتا ہے جس کے پاس دین کی صحیح نالج ہو، چاہے دنیا کی کوئی ڈگری نہ ہو، چاہے وہ صحابی نہ ہو، چاہے وہ بچپنے کا دوست نہ ہو، لیکن اگر رجل فقیہ ہے،
مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اسلام کو اسپوائل کر کے رکھا ہے جاہل نمازیوں نے، اور مجلس کہاں ختم ہو رہی ہے کہ اسلام کو ضرورت ہے علم فقہ رکھنے والوں کے خون کی۔ جاہل نمازی اسلام کو اسپوائل کر رہا ہے، اور حبیب ابن مظاہر کی طرح شریعت کی نالج رکھنے والا اسلام کو بچا رہا۔ من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر حسین کے بچپنے کا ایسا دوست اور صحابی کہ جس کے حوالے سے ہمارے یہاں ہسٹری میں یہ بھی ملتا کہ آقا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو علم غیب سکھایا تھا، وہ آنے والے زمانے کے حالات کو جانتے تھے۔ اب ہمارے یہاں ہمارے اپنے یوتھ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، نبی اور امام کے پاس بھی نہیں، اور ہسٹری بتا رہی ہے کہ نبی اور امام تو چھوڑو، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر، بہت ہی فیمس ہسٹری کہ ایک دن کوفے کے اندر ایک طرف سے میثم تمار آ رہے تھے، ایک طرف سے حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے، دونوں ایک ایسے کراس روڈ پہ جمع ہوئے جو دشمنان اہل بیت کا علاقہ تھا۔ حبیب نے میثم کو دیکھا اور کہا کہ میثم، میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو علی کی محبت کے جرم میں سولی پہ چڑھایا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور اس کی زبان کٹ کی جائے گی۔ کچھ نام نہیں لیا، لیکن یہ وہی میثم کی شہادت کی طرف تذکرہ۔ میثم نے ایک مرتبہ پلٹ کیا کہا، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک ایسے آدمی کو جس کا پیٹ ذرا بڑا، باڈی ذرا ہیوی ہے، اور وہ حسین کی محبت میں بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ وہ نام نہیں لیا، لیکن بتانا کافی ہے، کہہ کے دونوں آگے بڑھ گئے۔ اتنے میں علی کے تیسرے صحابی وہاں پہنچے، جو لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھئی تمہیں پتا ہے ابھی جو پاگل آدمی یہاں سے گزرے، ایسا ایک دوسرے کے بارے میں بات کر رہے تھے جیسے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ امام کے ان صحابی نے کہا بھئی کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حبیب نے میثم کے بارے میں یہ کہہ دیا، اور میثم نے پلٹ کے حبیب کے بارے میں یہ بتا دیا۔ تیسرے صحابی کہتے ہیں اللہ رحمت نازل کرے میثم پر، وہ یہ کہنا تو بھول ہی گئے کہ حبیب کے قاتل کو سب سے بڑا انعام بھی ہمارے ساتھ دے گا، اور یہ کہہ کے آگے بڑھے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے لو تیسرا تو ان سے بھی بڑا جھوٹا نکلا، مگر یہ دشمنان اہل بیت ہیں جن کے پاس آل محمد کی معرفت نہیں ہے۔ آل محمد تو آل محمد، ان کے شیعہ، ان کے صحابی، وہ بھی علم غیب رکھتے ہیں۔ میثم تمار حبیب ابن مظاہر کی شہادت کو دیکھ رہے، حبیب ابن مظاہر میثم تمار کی شہادت کو دیکھ رہے۔ انگلش لیکچر میں آپ نے سنا کہ آج بھی کربلا معلیٰ میں کوئی آقا حسین کی قبر کی طرف جاتا ہے، گیٹ کے اوپر حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے، پہلے حبیب کی قبر کے پاس رکنا پڑتا ہے، پھر آقا حسین کے گھر میں انٹر ہو۔ مگر حبیب ابن مظاہر کی ایک اور ڈیوٹی ہے، شہادت کے بعد ایک اور ڈیوٹی ہے، اور یاد رکھیے یہ ہے عزاداری اہل بیت کی، اس میں کبھی کمی نہ آنے دیجیے گا، اور یقین رکھیے گا کہ آل محمد جتنا آپ دیں گے اس سے بڑھ کے آپ کو عطا کریں گے۔ یہ ہسٹری سے ریکارڈڈ واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ جس وقت یو پی کے علاقے میں برٹش امپائر انٹر ہوئی تھی، اس سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے، جو اس زمانے کے یو پی میں ایک شیعہ اسٹیٹ تھی، اودھ کی اسٹیٹ، اس کے ایک وزیر تھے، ان کے اوپر جھوٹے سچے ایلیگیشن لگا کر برٹش گورنمنٹ آ چکی، ڈائریکٹ قبضہ نہیں کیا، لیکن ان کا وائسرائے کیپٹل میں بیٹھا رہتا، اس وزیر کے اوپر جھوٹے غلط قسم کے ایلیگیشن لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیے۔ اب ان کے یہاں ہر سال عزاداری ہوتی ہے، اور چاند رات کو ایک سبیل لگائی جاتی ہے، اور وزیر سے یہ منسٹر بہترین دودھ کا ایک شربت وہاں پہ ہوتا ہے، دودھ کا شربت، اور وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ جب کسی جگہ کی اسپیشل کوئی نیاز ہوتی ہے تو سال بھر لوگ ویٹ کرتے ہیں، وہ وہاں جانا ہے، وہاں کی نیاز بڑی اچھی ہوتی ہے،
یہ بھی ایک طریقہ ہے اسلام کا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو حسین کی عزاداری میں لے کر ان کے یہاں کا دودھ سبیل اور چاند رات کو لگتی ہے جو محرم کی چاند رات آتی، یعنی سب سے پہلا تبرک یا نیاز ان کے یہاں کا ہوگا۔ پورا سال لکھنؤ کے لوگ ویٹ کرتے ہیں، لکھنؤ کے لوگوں کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اعلیٰ ٹیسٹ ہے، بہت ہائی ٹیسٹ ہے، وہ ہر ایک چیز کو پسند بھی نہیں کرتے، اور اس کے لیے یہ 3 مہینے پہلے پریپریشن کرتے ہیں۔ اس سال تو جیل میں ہیں، ان کو یہی پتا نہیں کہ مجھے ریلیز بھی کیا جائے گا یوم اذا سے پہلے کہ نہیں، رات دن جیل میں روتے رہتے، مولا حسین مجھے اپنے اور اپنے بچوں کا کوئی خیال نہیں۔ وہ جو سبیل میں ہر سال لگاتا تھا، جو آپ کے لیے عزاداری کرتا تھا، وہ اس سال ختم نہ ہونے پائے، جیل میں رو رہے ہیں، اپنی اولاد کا خیال نہیں ہے۔ یہاں تو ہم اچھے خاصے زندگی گزارے، ہر سال سوچتے ہیں کہ عزاداری میں اور کتنا کٹ کر دیں، اور کتنا کٹ کر دیں، اور کتنا کٹ کر دیں۔ آخر 29 ذی قعدہ کو ان کو ریلیز مل گئے، معجزہ ہو گیا۔ اب 29 ذی قعدہ کو ریلیز ہے، دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آج چاند نہ نکلے، ایک دن مجھے ایکسٹرا مل جائے۔ گھر آئے، گھر والوں سے پوچھا کہ گھر میں کتنے پیسے؟ 1 سال یہ قید رہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر والوں نے زیور اور برتن بیچ کے سال گزارا، اور ٹائم بھی نہ ملا۔ ابھی گھر والوں سے بات کر رہے ہیں کہ پورے لکھنؤ میں ماتم کی آواز آئی کہ چاند محرم کا نمودار ہو گیا۔ اب کیا، پیسے بھی نہیں ہیں کہ سبیل لگا سکے، ٹائم بھی نہیں۔ کہا مولا آپ میری مجبوری کو جانتے ہیں، میں آپ کی عزاداری کو بند نہیں کروں گا، لیکن میری مجبوری کو جانتے ہیں۔ گھر میں جو پانی تھا اور شکر تھا، اسی شکر کو پانی میں ملا کر ایک میٹھا شربت بنایا۔ وہاں سال بھر لوگ ویٹ کرتے، فلاں صاحب کیا سبیل پہ جانا، بہترین شربت ملتا۔ اب انہوں نے سبیل سجایا، اور لکھنؤ کے لوگ چاند کی خبر پاتے یہاں آنے لگے۔ وہ نازک مزاج لوگ، وہ اتنا ہائی ٹیسٹ رکھنے والے آئے، اور ایک بار وہ جو چھوٹے چھوٹے کوزے رکھے وہ اٹھا کے پی رہے، ایک گھونٹ لیتے۔ اب تبرک ہے، سبیل پر ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن منہ بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ تو پانی میں شکر گھول کے رکھ دی، فراڈ کیا ہمارے ساتھ۔ وہ دودھ کا، وہ دودھ کا شربت کا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ گھر سے نکل کے سبیل دیکھنے آئے، کہا ودن 15 منٹ ساری سبیل ختم ہو جاتی، کہا 2 گھنٹے گزر گئے، سارا کا سارا شربت اسی طرح رکھا ہو۔ بے اختیار روتے ہوئے گھر میں آ گئے، مولا آپ نے میری عزاداری قبول نہیں، مولا لوگوں نے اس تبرک کا استعمال نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ میرا یہ عمل آپ کے یہاں قبول نہیں۔ اپنی جیل میں کوئی پریشانی نہیں، گھر میں فاقے ہیں، اس کی کوئی پریشانی نہیں، میری سبیل قبول نہیں ہوئی، میری نظر قبول نہیں ہوئی، میری نیاز قبول نہیں۔ روتے روتے آدھی رات ہو گئی، دروازے پہ نوکنگ کی آواز ہے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ کچھ ٹریولر، کچھ مسافر وہ یہاں سے جا رہے ہیں، وہ رکے ہوئے، گھبرا کے پوچھا تم لوگ کون؟ کہا کہ ہم بہت پیاسے ہیں، کہاں ہمیں کہیں سے پانی یا شربت مل سکتا؟ خوش ہو گئے، کہا کہ ہاں میرے پاس تو بہت شربت موجود ہے، وہ یہ سبیل پہ لگا ہوا، اس کو نوش کر۔ وہ اسی طرح شربت پہ ٹوٹ پڑے جیسے کئی دن کا پیاسا، سارا شربت ختم ہو گیا۔ اب ذرا سے سیٹسفائی ہوئی، مولا نے اسے قبول کیا۔ جب سیٹسفائی ہوئے تو ریئلائز کیا کہ یہ عجیب سے لوگ، نہ ان کا لباس ایسا ہے جو انڈیا میں ہو، نہ ان کے چہرے اور فیسز ایسے ہیں جو انڈیا میں ہو، بالکل نئے قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور نہ یہ لگ رہا ہے کہ ٹریولر۔ ایک مرتبہ سب سے آگے والے سے پوچھا کہ برا نہ مانے تو اتنا بتا دے کہ آپ لوگ ہیں کون، یہاں کیسے آئے؟ آگے والے نے کہا میرا نام حبیب ابن مظاہر، اور یہ سب میرے ساتھ کربلا کے شہید۔ تھوڑی دیر پہلے آقا حسین نے جنت میں ہمیں بلایا اور کہا تھا کہ ہمارے ایک چاہنے والے اور ماننے والے نے ہمارے نام پہ سبیل لگائی ہے، اور کوئی اس کی سبیل پہ نہیں جا رہا، لیکن اس نے ہمارے نام پہ سبیل لگائی ہے، حبیب
تم میری طرف سے جاؤ اور جا کر اس سبیل کا پانی پیو اور اس چاہنے والے کو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی اور قبول کرے کہ نہ کرے لیکن اس نے حسین کے نام پہ عزا کی ہے، حسین اس کی عزاداری کو قبول کرتا۔ حبیب ابن مظاہر کی ایک ذمہ داری ہے، جب آپ حسین کے نام پہ عزا کرتے ہیں، چاہے وہ سبیل ہو، چاہے وہ تبرک ہو، چاہے وہ نیاز ہو، چاہے وہ مجلس ہو، حبیب ابن مظاہر آتے ہیں اور آ کر حسین کے بیعت پر آپ کی عزا کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ حبیب وہ ہیں جن پر حسین کو اصحاب میں سب سے زیادہ کانفیڈنس ہے، اور حسین تو خیر امام وقت ہیں۔ حبیب کے بارے میں تو میں نے اپنے مرحوم استاد سے ایک عجیب جملہ سنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ 2 محرم کو میرا آقا کربلا آ چکا ہے، خیمے لگا دیے گئے، اور اب حر ابن یزید ریائی کا لیٹر گیا ابن زیاد کے نام، 3 محرم کو یزید کی فوج آنا شروع ہوئی، ہر تھوڑی دیر کے بعد یزید کی فوج آ رہی۔ زینب کبریٰ بار بار فضہ کو بلا کے کہتی، اماں فضہ ذرا دیکھنا شاید کوئی میرے بھیا کا مددگار آیا ہو، اور فضہ آ کے کہتی ہے نہیں شہزادی، یہ تو شمر آیا ہے، یہ تو ہرملہ آیا ہے، یہ تو عمر سعد آیا ہے، یہ تو حسین ابن نمیر آیا ہے، یہ تو خولی آیا ہے۔ 3 محرم سے لے کے 7 محرم آ گئی، ہر تھوڑی دیر کے بعد فوجی آنے کی آواز آتی ہے، اور جب زینب فضہ کو بھجواتی ہیں تو جواب میں کسی نہ کسی دشمن امام کا نام آتا ہے۔ جب شمر کا نام آ گیا تو 7 محرم شمر کا نام آیا کہ اب شمر بھی آ گیا ہے۔ فضہ نے کہا جاؤ میرے بھائی کو بلا کے لاؤ۔ حسین آئے، زینب نے کہا بھیا کیا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کو آئے؟ تیرے خون کے پیاسے تو بار بار آ رہے ہیں، کیا اس بھری کائنات میں محمد کے نواسے کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ حسین نے کہا زینب تم کہہ رہی ہو، نانا رسول خدا کی وفات کے بعد تم نے دیکھا، اماں فاطمہ کی وفات کے وقت تم نے دیکھا، بابا علی کی شہادت پہ تم نے دیکھا، بھیا حسن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ لیکن زینب کہتی ہے بھیا میں کسی اور کی بات نہیں کرتی ہوں، تیرا ایک چاہنے والا ایسا ہے مجھے یقین ہے تو بلائے گا، وہ ضرور آئے گا، حبیب ابن مظاہر۔ حبیب کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں ثانی زہرا نے یاد کیا، ارے تمہاری وفا پر زینب کبریٰ کو اتنا یقین تھا۔ حسین بھیا حسین حبیب کو بلاؤ، کوئی اور آئے کہ نہ آئے حبیب آئے گا۔ حسین کی جانب سے خط گیا حبیب کے نام، آپ ہر سال مسائل میں سنتے ہیں اور ابھی انگلش مجلس میں سن لیا، تفصیل میں جانے کی بات نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہے، کوفے کا شہر ہے، حبیب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک بار گلے میں لقمہ یا نوالا ٹھکا، حبیب نے گھبرا کے کہا ایسا لگ رہا ہے کسی نے مجھے یاد کیا، اور جیسے یہ کہا دروازے پہ نوکنگ کی آواز آئی، حبیب نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، بھائی اتنا سننا ہے۔ حبیب دوڑ کے آگے چلے، حبیب کی بیوی پردے میں گئی، حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد کو بعد میں دیکھا، پہلے اس کے پیروں کا بوسہ لیا، انہی پیروں سے چل کے میرے آقا کی بارگاہ سے آئے، پھر بڑی عزت کے ساتھ لا کے بٹھایا، کہا کہ اے حسین کے قاصد کیوں آئے؟ کہا کہ آقا حسین نے تیرے نام خط بھجوایا ہے۔ ارے حبیب نے خط لے تو لیا، پڑھا بعد میں، پہلے سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے بوسہ دیا، ارے میرے آقا کا خط ہے، اور اس کے بعد خط کھولا، حسین نے لکھا تھا حبیب میں کربلا کے میدان میں آ گیا ہوں اور اپنی مدد کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں، ذرا سوچئے، ابھی آپ نے انگلش مجلس میں سنا حبیب مر گئے تھے، بچپنے میں حبیب کو موت ہو گئی تھی، حسین نے آواز دی تھی حبیب کہاں ہو؟ حبیب مر گئے تھے، ایک بار دوڑتے ہوئے آ گئے، لبیک آپ نے مجھے بلایا میں آ گیا، موت کے بعد بچپنے میں آ گئے، یہ تو زندگی میں بلایا ہے۔ اب جو حبیب نے پڑھا، حسین نے کہا میں تجھے بلا رہا ہوں، وہیں سے کربلا کا رخ کیا، آواز دی لبیک لبیک اپنا رسول اللہ، رسول کے بیٹے تیرا غلام حاضر ہے میں آ رہا ہوں۔ قاصد کو تو رخصت کیا،
उस जमाने में कूफे के हालात बड़े खतरनाक हैं। भाई को भाई का नहीं पता, बाप को बेटे का नहीं पता, शौहर को बीवी का नहीं पता कौन यजीद का जासूस हो। अब एक मर्तबा पर्दा हटा के गए, वहां मोमिना हबीब की बीवी बड़ी बेचैनी और बेकरारी के साथ टहल रही है। इतना तो सुन चुकी है ना कि हुसैन का कासिद आया। एक बार बेचैनी से टहल रही, जैसे ही हबीब पर्दा हटा के आए, वो मोमिना ज़ौजा हबीब कहती है, हबीब मेरे आका का कासिद क्यों आया है? हबीब ने कहा, मेरे आका करबला में आ गए, अकेले रह गए, मुझे खत लिख के बुलाया है। ज़ौजा हबीब घबरा के कहती है, तो हबीब तूने क्या फैसला किया? हबीब ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं। भाई इतना सुनना था। ज़ौजा हबीब ने अपने सर से चादर उतार के फेंक दी। अरे ये दिन भी आना था कि फातिमा का लाल मेरे शौहर को बुलाए और मेरा शौहर कहे कि मैं अभी सोच रहा हूं। अरे मेरी शहजादी के बेटे ने बुलाया। हबीब सोचने का वक्त नहीं है। और ये भी तारीख में है कि एक बार हाथों से चूड़ियां उतार के फेंकी, कहा हबीब अपनी तलवार मुझे दे दे, अगर तू नहीं जा रहा मैं अपने शहजादी के बेटे की मदद के लिए जाऊंगी, मैं अपने आका की नुसरत करूंगी। हबीब ने कहा, मुझे अपना ख्याल नहीं, तेरा ख्याल, मेरे बाद तेरे बच्चों का क्या होगा? ज़ौजा हबीब ने अजीब जुमला कहा, हबीब मैं मिट्टी खा के गुजारा कर लूंगी, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि फातिमा का लाल तुझे बुलाए और तू घर में बैठा रहे। हबीब ने कहा, मैं तो तैयार हूं। लेकिन ज़ौजा हबीब ने बाजू पकड़ लिया, कहा अलबत्ता एक वादा करना होगा, जब आका के पास जाना तो अपना सलाम बाद में करना, पहले इस कनीज का सलाम आका की खिदमत में पेश करना। आका ये कनीज आपको सलाम करती है। और इंग्लिश मजलिस में आपने सुना कूफे के अंदर से निकलना कितना मुश्किल था। हबीब किसी तरह से निकले, गुलाम को रुखसत किया, घोड़े में बैठे और कूफे से करबला आ गए। अरे आज 2 मुहर्रम के बाद पहला दिन था कि हुसैन का कोई मददगार आया है। वो जैसे ही हबीब को आता देखा, सारा लश्कर हुसैन करीब आ गया, सबने गले से लगाया। ये मुस्लिम इब्ने औसजा, वो बुरैर हमदानी, वो अब्बास अलमदार, वो शहजादा अली अकबर। एक बार हुसैन के लश्कर में खुशी की आवाजें बुलंद हुई। ज़ैनब के कान में भी ये नारे पहुंच गए, कहा अम्मा फिजा, जब से मेरा भैया करबला में आया है, आज पहली मर्तबा खुशी की आवाजें आ रही हैं, जरा जाके देखो तो सही क्या बात है। फिजा ने आके रिपोर्ट दी, शहजादी मेरे आका के बचपने का दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर आ गया। ज़ैनब ने कहा, फिजा तो जरा जाके मेरे भाई हुसैन से कहना कि हबीब को यहां लेकर आए। हबीब बुलाए गए, ज़ैनब खेमे के अंदर है, हुसैन खेमे के बाहर है, पर्दा पड़ा हुआ है। एक बार ज़ैनब ने कहा, हबीब फातिमा की बेटी तुम्हें सलाम कहती है। अरे हबीब ने सुना, कानों पे यकीन न आया, गश खा के गिर पड़े। ऐ शहजादी आज ये दिन आ गया कि अदना गुलामों को सलाम कहलवाया जा रहा। और फिर आशूरे का दिन आ गया, जोहर का वक्त आया। अबू सुमामा ने आसमान को देखा, मौला जोहर का वक्त हो गया है, दिल चाहता है नमाज पढ़ के आपके पीछे एक नमाज और पढ़ूं। हुसैन ने हाथ उठाए, दुआ दी, अबू सुमामा जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुम्हें नमाजियों में शामिल करके उठाए। हबीब हुसैन कहते, हबीब जरा जाके लश्कर आदा से इतनी मोहलत ले लो, वो जंग रोक दे, हम नमाज पढ़ें। और एक बार हबीब ने जाके कहा, हुसैन नमाज पढ़ना चाहता है, तीर रोक दो। बेहया फौज कहती है, आए हबीब हुसैन से कहो ये जहमत ना करे, हुसैन की नमाज कबूल ही नहीं है, नमाज पढ़ के क्या फायदा होगा। हबीब ने सुना, बर्दाश्त ना कर सके, आका अब ये नमाज आपके पीछे नहीं पढ़ूंगा, आपके नाना रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ूंगा। ये कह के तलवार निकाली। ओ बेहया, तेरी नमाज कबूल हो और नवासा रसूल की नमाज कबूल न हो। थोड़ी देर गुजरी, हबीब घोड़े से जमीन करबला में गिरे, हुसैन हबीब के करीब आए, सहाबी भी हबीब के साथ साथ आए। हुसैन ने हबीब का सर गोद में लिया। करीब आने वाले सहाबी ने कहा, हबीब तुम्हारे बच्चे छोटे हैं,
तुम्हारी बेवा जवानी में बेवा हो गई, कोई वसीयत है तो मुझसे कर दो। हबीब ने कहा वसीयत है मगर औलाद के लिए नहीं है, घर वालों के लिए नहीं है, उसी का बेहाजा। अरे मेरा आका वसीयत इसके बारे में है, इसे कोई नुकसान ना पहुंचने देना। हाय हबीब तुम ना हुए असरे आशू, तीर चले तलवारें चली, तेरा आका हुसैन जुल्जना से जमीन करबला पे गिरा। बाज़ादारों आखिरी जुमला, ये आले मोहम्मद का अखलाक है। 11 मुहर्रम का काफिला करबला से चला, शहरे कूफा में पहुंचा। एक अजीब मंजर है, सैलानियां सर झुकाए बैठी हैं और इधर उधर नामहरमों का मजमा है। एक बार आका सज्जाद के करीब कोई आया, कहा आका मेरा सलाम तो लो। सज्जाद ने झुक के पूछा बेटा तुम कौन हो? कहा मैं हबीब इब्ने मुज़ाहिर का यतीम हूँ। आका सज्जाद ने पलट के कहा फूफी अम्मा मेरे चचा हबीब का यतीम बेटा आया है। ज़ैनब ने कहा इतना बता दे तेरी माँ कहाँ है? और करीब के घर से आवाज आई, छत पर एक औरत बैठी है, कहती है शहजादी तेरी कनीज यहाँ बैठी है। अरे ज़ौजा मैं इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा ऐ ज़ौजा हबीब पहले तो मुझसे अपने शौहर का पुरसा ले, तेरा शौहर मारा गया, ज़ैनब तुझे पुरसा देती है। हाथ जोड़कर कहूंगा शहजादी आपने ज़ौजा हबीब को इतने जल्दी पुरसा दिया? अरे आपके तो घर के 18 मारे गए, आपको कोई पुरसा देने वाला था? अरे ज़ैनब को पुरसा न मिला, चादरें छिनी, खेमे जले, हाय सैलानियां गिरफ्तार हुई। और एक आखिरी जुमला, हबीब का दूसरा बेटा, बड़ा बेटा एक बार खैज़ो खज़ब के आलम में आगे बढ़ा और उस आदमी पे हमला किया जो हबीब का कटा सर लिए हुए था। अपने बाप के कातिल पे हमला किया, उसे वासिले जहन्नम किया, सर छीन के दौड़ा, कहने लगा जिनके वारिस जिंदा होते हैं उनका कटा सर कोई नहीं उठा सकता। भाई एक जुमला सुनो और आज की मजलिस तमाम, जब ये जुमला आका सज्जाद ने सुना होगा, अरे जिसका वारिस जिंदा है उसका कटा सर कोई नहीं ले जा सकता। अब्बास कभी हुसैन का सर देखा होगा, कभी अब्बास का सर देखा होगा, कभी अकबर का सर देखा होगा, अरे तुम सबका वारिस जिंदा मगर हुक्म खुदा से मजबूर। अला वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदावंदा हबीब इब्ने मुज़ाहिर की इस वफा और ईसार का वास्ता हमें हबीब ही की तरह से हुसैन आज़ादारी इमाम मज़लूम इस्लाम और आले मोहम्मद का ऐसा जानिसार और वफादार करार दे। परवरदिगारा इन्हीं मसाइब अहले बैत का वास्ता सज्जाद ने बाबा का कटा सर देखा और खामोश रहे। ज़ैनब ने ज़ौजा हबीब को पुरसा दिया जबकि ज़ैनब को कोई पुरसा देने वाला न था। इन्हीं मसाइब अहले बैत का वास्ता दुनिया भर में जहां जहां शियान हैदर कर्रार है, खुसूसन जो मोमिनीन और मोमिनात आज की मजलिस में है, इनको हर गम, हर आफत, हर परेशानी से महफूज फरमा। लेकिन परवरदिगारा मरते दम तक, बल्कि कयामत में भी, बल्कि जन्नत में भी हमें आज़ादार हुसैन और मातमदार हुसैन बना के दाखिल फरमा। परवरदिगारा मसाइब हबीब जो मसाइब ज़ैनब भी हैं, मसाइब हुसैन भी हैं, मसाइब सज्जाद भी हैं, इनका वास्ता जिन जिन आंख में आंसू आए इन आंसुओं की खातिर इनकी सारी हाजतें कबूल फरमा, इनके सारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक ऐलान, आज तक इतवार था, कल से जो कि बड़ी रातें हैं ताबूत निकलेंगे तो मजलिस 1 घंटे की हुआ करेगी। मातम हुसैन